بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ہمارا لیکچر جو ہے وہ نیورل نیٹ ورک کا پارٹ 2 ہے۔ بیسیکلی پارٹ 1 میں اپلوڈ کر چکی ہوں۔ اس لیکچر میں تھوڑا سا سٹارٹ میں آپ کو جو ہے وہ پرسپٹرون کے بارے میں ایک دوسرا فلیور دوں گی۔ پہلے لیکچر 1 میں ہم نے پرسپٹرون کی اسٹڈی کی تھی اور دیکھا تھا کہ ایک الگوریتم اور اس کو ہم نے اینڈ اور آپریشنز کے اوپر جو ہے وہ ٹرائی کیا تھا۔ تو اب ہم ایک اور فلیور دیکھیں گے کہ پرسپٹرون کا ہی سیم کوڈ جو ہے وہ کسی اور الگوریتم کے تھرو جو ہے وہ کس طرح سے چلایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سیگموئڈ فنکشن ہوگی، ملٹی لیئر نیورل نیٹ ورک، یعنی کہ اس لیکچر میں ابھی تو ہم نے ایک سنگل نیورون کے ساتھ جو ہے وہ پاسٹ ویک میں کام کیا تھا۔ اب ہم میں بھی یہ دیکھیں گے کہ جب ہمارے پاس زیادہ نیورونز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں یا زیادہ لیئرز آ جاتی ہیں تو پھر ہم نے کس طرح سے آؤٹ پٹ جو ہے اس کو پریڈکٹ کرنا ہے کہ آؤٹ پٹ کیا ہوگی۔ ریڈنگ کے لیے میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن کچھ ریفرنسز جو میں ملٹیپل بکس سے لیتی ہوں وہ میں نے یہاں پہ مینشن کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ انٹرنیٹ آپ کا مین سورس ہے۔ آپ کو کوئی بات اگر بک سے سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کوئی بھی سورس جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم ایک ڈفرینٹ فلیور پرسپٹرون لرننگ کا دیکھنے لگے ہیں۔ اسپیسیفک کوڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے، ایونچول گول ہم بس آپ کو پہلے میں بتا دیتی ہوں کہ ایونچول گول یہ ہے کہ آئیڈیل ویٹس کی کیلکولیشن، اور آئیڈیل ویٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پرسپٹرون ہے جو کہ ایک سنگل نیورون ہے، اس کے اندر آپ کے پاس ملٹیپل ان پٹس آ سکتی ہیں اور اس سے ایک آؤٹ پٹ آپ کو آئے گی، اور ہر ایک جو ان پٹ ہے آپ کے پاس اس ایک لنک کے اوپر ایک ویٹ آپ کو ایلوکیٹ ہوا ہوگا، اس لنک کو اسپیسیفکلی جو کیا کرے گا ان سب کی آپس میں ملٹیپلیکیشن کے بعد، یعنی کہ x1 ان پٹ کو کتنا ویٹ دینا ہے، x2 ان پٹ کو کتنا ویٹ دینا ہے اور x3 ان پٹ کو کتنا ویٹ دینا ہے، ان سب کی سمیشن کے بعد اگر آپ کا جو ویلیو ہے، جو آؤٹ پٹ ہے سم، وہ کسی اسپیسیفک تھریش ہولڈ سے کم ہے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ وہ جو اس پرٹیکولر فنکشن کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی، 0، اور اگر وہ کسی اسپیسیفک تھریش ہولڈ سے زیادہ ہے تو پھر ہم اس کو کہہ دیں گے کہ اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ اٹ از ایکچولی 1۔ یعنی کہ آپ کوئی ایک فنکشن ڈیفائن کر سکتے ہیں جس کی بیس پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ 1 ہوگی یا پھر 0 ہوگی۔ تو اب اس جو سارے ٹرم کو ہم کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، ہم نے دیکھا تھا کہ یہ x بھی ایک ویکٹر بنتا ہے۔ اگر ہم اس کے اندر ویلیوز دیکھیں تو x1 x2 x3 تین ویلیوز اس کے اندر آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے ویٹ ویکٹر ہے ہمارے پاس، اس ویٹ ویکٹر کے اندر ہمارے پاس w1 w2 اور w3 آتا ہے، تو یہ ویکٹر ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ان ویکٹرز کو جب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ نے کبھی ڈاٹ پروڈکٹ لینا ہو w ڈاٹ دو ویکٹرز کا، تو ان دو ویکٹرز کا اگر میں ڈاٹ پروڈکٹ لوں تو یہ اس چیز کے ایکول آتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو شارٹ کٹ میں یہاں پہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ w ڈاٹ دس تھنگ، اگر یہ اسپیسیفک تھریش ہولڈ سے اوپر نیچے ہے تو ایسے کر لیں، یا ادروائز لوگ ایسے بھی لکھتے ہیں اس چیز کو کہ سمیشن آپ اس طرح سے بتا دیں اور اس ڈاٹ پروڈکٹ کی جگہ آئی اور اس طرح سے ایکس آئی لکھتے ہیں، اور آئی کو آپ 0 سے لے کر n تک بے شک لے جائیں، تو یہ بھی سیم نوٹیشن آپ یوز کر سکتے ہیں۔ یعنی ملٹیپل نوٹیشن انٹرنیٹ پہ آپ کو اس موضوع پہ بھی مل جائیں گی یا کتابوں میں بھی ملے گی، لیکن اوور آل یہی بات ہے کہ ایک سنگل نیورون جو ہے ان ساری ویلیوز کو ملٹیپلائی کر کے سم کر کے بتا دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ ساری ڈیٹیل میں نے اس لیے بتائی تاکہ ایک ریویژن ہو جائے تھوڑی سی سائڈ، کیونکہ گیپ کی وجہ سے۔ تو اب الگوریتم کے اوپر آتے ہیں۔ اب ہمارا جو آئیڈیل گول تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں یہ ویٹس پتہ چل جائیں جن ویٹس کی بیس کے اوپر ہماری جتنی بھی پاسبل ان پٹس کے اوپر آؤٹ پٹس آ رہی ہیں وہ ٹھیک آئیں۔ یعنی اور کے کیس میں اگر میں اور کے فنکشن کی بات کرتی ہوں تو اور کے کیس میں ہمارے پاس 2 ان پٹ جو فنکشن ہے جس میں ہمارے پاس x1 اور x2 آتا ہے اور ایک ہمارے پاس y ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے پاس 0 0 کے کیس میں 0 ہے، 0 1 کے کیس میں 1 ہے، 1 0 کے کیس میں بھی 1 اور 1 1 کے کیس میں 1 ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہے وہ 2 ان پٹس ہیں اور ایک آؤٹ پٹ ہے جو کہ ایکچوئل ہمیں پتا ہے، لیکن آپ کا سسٹم کیا دے رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا۔ تو 2 طرح کے وائز ہیں، ایک تو ایکچوئل ہے اور ایک وہ جو کہ آپ کے ڈیزائرڈ وائی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ میں نے باقی چیزیں اریز کر دی ہیں، اب اس کو الگوریتم کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔
الگوریتم میں جیسے اور کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انپٹس ہمارے پاس 2 تھیں، تو ہمارے پاس جو پازیٹیو سیمپلز ہیں وہ ہوں گے جن کو ہم 1 سے لیبل کریں گے، ٹھیک ہے. تو اور کے کیس میں ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ڈیٹا سیٹ موجود ہوگا. تو ہمارے پاس پازیٹیو سیمپلز ہیں جن کے آؤٹ پٹ 1 ہے، جو کہ یہ 3 بنیں گے. اسی طرح سے 0 جو ہے وہ نیگیٹو سیمپلز میں آئیں گے. اب کریں گے کیا کہ جب آپ کے پاس آپ کا پرسپٹرون ہوگا، اس کے آپ کے پاس چونکہ x1 x2 دو انپٹس ہیں، اور آپ کے اسی طرح سے ویٹس بھی w1 اور w2 دو ہیں، اور آپ کا ایک تھریش ہولڈ کا فنکشن ہے، اور اس تھریش ہولڈ کے فنکشن کے بعد جو ہے وہ آپ کی ایک آؤٹ پٹ نے ڈیفائن ہونا ہے. تو ہمارا جو بھی صورتحال ہوگی، ہم کریں گے یہ کہ ویٹس کو جو ہے وہ رینڈملی انیشلائز کر دیں گے. تو w1 اور w2 کے آپ کوئی بھی ویلیو زیوم کر لیں، اس سے آپ سٹارٹ لیں گے، اور پھر آپ کیا کریں گے کہ while your code یا your values do not converge، یعنی کہ اتنا پورشن آپ نے تب تک چلانا ہے جب تک کنورجنس نہیں ہو جاتی. کنورجنس کا مطلب یہ ہوگا آپ کے کیس میں کہ آپ جب بھی کبھی انپٹ 1 اور انپٹ 2 دیں تو اس کی آؤٹ پٹ وہی آنی چاہیے جو کہ ہماری ڈیزائر ہے. یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ 0 0 کے کیس میں 0 آئے تو 0 ہی آ رہا ہے، اور 0 1 کے کیس میں 1 ہی آ رہا ہے، 1 0 کے کیس میں 1 نہیں آ رہا ہے، اور 1 1 کے کیس میں 1 نہیں آ رہا ہے. تو یہ کنورجنس ہے بیسکلی. اگر آپ کا سسٹم جو ہے وہ بے شک 100 دفعہ لوپ چل رہا ہے، اور آپ کے 100 دفعہ لوپ چلنے کے ساتھ جو ہے جب آپ ساری انپٹس پہ ٹرائی کر رہے ہیں، تو لیٹ سے آپ کی جو آؤٹ پٹس کا کچھ یہ صورتحال ہے کہ 3 ویلیوز پہ صحیح آ رہا ہے اور ایک ویلیو پہ اسٹل 1 آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی آپ کا کوڈ جو ہے وہ کنورج نہیں ہوا. تو آپ تب تک چلاتے رہیں گے جب تک کہ آپ کی کریکٹلی کلاسیفائی نہیں ہو جاتی ویلیوز، انپٹ ویلیوز کے اوپر آؤٹ پٹ جو ہے وہ کریکٹلی کلاسیفائی نہیں ہو جاتا. اب اس کے اسپیسیفک الگوریتم میں ہم یہ کریں گے کہ ہم جو ڈیٹا سیٹ ہے اس میں سے رینڈملی اپنا انپٹس پک کریں گے، اور ساتھ یہ دیکھیں گے کہ اگر ہمارا سیمپل جو ہے وہ پی سے بلانگ کرتا ہے، اگر وہ پازیٹیو سیمپل ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ایک اور کنڈیشن چیک کرنی ہے جو کہ یہ ہے which says کہ w.x اگر لیس دین 0 ہے تو ہم نے ویٹ میں انکریمنٹ کر دینا ہے. اسی طرح سے اگر سیمپل نیگیٹو ہے اور آپ کا یہ جو پروڈکٹ ہے یہ 0 سے بڑا ہے، تو ہم نے جو ویٹ کے اندر ڈیکریمنٹ کر دینا. یہ ویٹ ویکٹر ہے، یہ سنگل ویٹ نہیں ہے، یہ ویٹ ویکٹر ہے. تو اب یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ہم نے بات یہ کی تھی کہ ہم آئیڈیل ویٹس کی کیلکولیشن کریں گے. تو آئیڈیل ویٹس میں جب ہم نے سٹارٹ لیا تھا، تو سٹارٹ لیتے وقت ہمارے پاس جو ہے وہ ویٹ کی کوئی ویلیو تھی، ٹھیک ہے، کوئی ویٹس کی انیشل ویلیو تھی. ہو سکتا ہے پہلی دفعہ آپ نے یہ 0.5 رکھا اور سیکنڈ ویٹ مائنس 0.5 ازیوم کر لیا. اب اس ویٹ نے ہر ایک آئٹریشن کے بعد چینج ہونا ہے. ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم یہ -0.5 ہو جائے، یہ 0.1 ہو جائے، ٹھیک ہے، سیکنڈ، اور اس کے بعد آئٹریشن میں یہ پھر چینج ہو جائے، ان سو آن. اس کو ہم نے تب تک چینج کرتے رہنا ہے جب تک کہ ہمارے پاس کچھ ایسے اسپیشل ویٹس نہیں ہمیں مل جاتے جن کے اوپر ویلیوز بالکل صحیح آ رہی ہوں، کریکٹلی کلاسیفائی ہو رہی ہوں. اب ان ویٹس کو کیلکولیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان میں چینج لانی پڑے گی. وہ چینج ہم کیسے لے کے آ رہے ہیں؟ ایک دفعہ اس میں ہم یہ ایکس کو ایڈ کر رہے ہیں اور ایک کیس میں ہم ایکس کو مائنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کوئی اسپیشل کنڈیشنز ہیں جن کی بیس پہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں. اب اگر میں اس کو ڈرا کر کے آپ کو دکھاؤں، تو یہاں پہ اگر 0 0 کے کیس میں یہ سیمپل ہے جو کہ 0 کا بنتا ہے، اور اگر میں 0 1 کے کیس میں کروں، یہ میرا اگر ایکس ایکسز ہے اور یہ میرا وائی ایکسز ہے، تو 0 جب ایکس ہو تو وائی 1 ہو، تو یہاں پہ میرا پازیٹیو سیمپل آ رہا ہے. اسی طرح سے جب میرا جب ایکس 0 ہو یہ والا، سیکنڈ یہ بنتا ہے، تھرڈ میرا یہ بنتا ہے جب ایکس 1 اور وائی 0. اسی طرح سے جب یہ 1 ہو تو یہ میرا پازیٹیو سیمپل یہ بنتا ہے. تو اب ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے پرسپٹرون ایک ڈیسیجن باؤنڈری کا فیصلہ کرنا ہے. وہ ڈیسیجن باؤنڈری کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیٹس سے ایک یہ والی ہے جس کے ایک طرف جو ہیں وہ پازیٹیو سیمپلز آ گئے اور ایک طرف اس کے نیگیٹو سیمپلز آ گئے. اب ہمیں جو ہے وہ ایک ایسا ویٹ ویکٹر تلاش کرنا ہے، ایک ایسی لائن کھینچنی ہے ان کے درمیان میں کہ جس سے یہ دونوں سیمپلز جو ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں. تو ہوگا ہمارے پاس یہ کہ انیشلی ہم نے کوئی ویٹ ویکٹر ڈیسائیڈ کیا ہوگا، لیٹس سے وہ 0.5 اور -0.5 ہے. تو اس ویٹ ویکٹر کو اگر میں ڈرا کرتی ہوں تو وہ یہاں پہ لیٹس سے ڈرا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، 0.5 اور -0.5، تو یہ ویٹ ویکٹر ہے.
میں نے کچھ اس طرح سے اپنے ویٹ ویکٹرز کو امپروو کرنا ہے کہ وہ امپروو ہوتے ہوتے ایک ایسی حالت پہ چلا جائے جس ویٹ ویکٹر کو جب میں ایکس کے ساتھ ڈاٹ پروڈکٹ لوں گی تو میرے سیمپلز جو ہے وہ کریکٹلی کلاسیفائی ہو جائیں. تو اس اسپیسیفک کیس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر تو ہمارا جو ڈبلیو اور ایکس کا ڈاٹ پروڈکٹ اگر وہ لیس دین 0 آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ویٹ ویکٹر کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. ہاں، کیونکہ جب بھی کبھی سیمپل جو ہے وہ پازیٹیو کو بلونگ کرتا ہے تو ڈبلیو ڈاٹ ایکس شوڈ بی گریٹر دین 0. یہ بات ہم سمجھتے ہیں نا، جو ہمارا پچھلا فنکشن تھا ہم نے اس میں یہی انٹرپریٹ کیا تھا کہ اگر تو یہ جو ویلیوز ہیں سم کر کے 0 سے بڑا آتا ہے تب ہم انفر کریں گے کہ ہماری آؤٹ پٹ جو ہے وہ 1 ہے. اگر یہ ویلیو لیس دین وہ آتی ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ 0 ہے. تو یہاں پہ اگر آپ اس بات کو سمجھیں تو اگر ڈبلیو ڈاٹ ایکس لیس دین 0 آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آنا نہیں چاہیے تھا. سیمپل پازیٹیو تھا تو یہ والی صورتحال ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ صورتحال نہیں ہے، اس کے برعکس یہ والی صورتحال ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ویٹ ویکٹر میں چینج کی ضرورت ہے. وہ چینج کیا ہے کہ ویٹ ویکٹر کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، تو اس میں ہم ایکس کو ایڈ کریں. اسی طرح سے وائس ورسا، جب میں اس سائڈ کی بات کرتی ہوں کہ سیمپل نیگیٹو ہے اور آپ کا ڈاٹ پروڈکٹ جو ہے وہ گریٹر دین ایکول ٹو 0 آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویٹ ویکٹر میں ڈیکریمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. تو ویٹ چینج کے نا اس پرٹیکولر الگوریدم میں دو کیسز ہمارے پاس بن رہے ہیں. ایک کیس تو یہ کہ جب ایکس پلس کو بلونگ کرتا ہے ڈاٹ پروڈکٹ لیس دین 0 آ گیا، ٹھیک ہے، یہ والی جو ایف ہے کنڈیشن، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. تو اس اسپیسیفک کیس میں اب کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اگر ہم ڈاٹ پروڈکٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی سے بھی اگر دو ویکٹرز ہیں ہم ان کا ڈاٹ پروڈکٹ لے رہے ہیں تو یہ چونکہ ویکٹرز ہیں تو ان کو ہم میٹرکس ملٹیپلیکیشن کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں، کچھ اس طریقے سے. اگر میں ڈاٹ نہ بھی ڈالوں اس طرح سے، ٹھیک ہے. تو ٹرانسپوز میں نے کیوں لیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم دو ان پٹس کی بات کریں تو یہ بھی اگر اس طرح سے ہے اور یہ اس طرح سے ایکس لیٹ سے یا 1 1 ہے تو یہ ملٹیپلائی تو نہیں ہو سکتے. ہمارے پاس میٹرکس ملٹیپلیکیشن کا رول ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پہ ہم لکھتے اس طرح سے، اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں کہ نمبر آف روز ملٹیپلائی بائی نمبر آف کالمز. تو دونوں کی یہ ہیں، تو ملٹیپلیکیشن کے لیے ہونا چاہیے کہ نمبر آف کالمز شوڈ بی ایکول ٹو دی نمبر آف روز آف دا سیکنڈ ویکٹر. تو ہمیں ایک کا تو ٹرانسپوز لیں گے تو پھر کوئی اسٹوری بنے گی. تو جب ہم اس کا ٹرانسپوز لیں گے تو یہ رو ویکٹر جو ہے وہ کالم ویکٹر میں چینج ہو جائے گا اور آپ کے پاس کچھ اس طرح سے یہ لکھا ہوا آ جائے گا اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ صورتحال ہو جائے گی. اب اس کی ڈائمینشنز چینج ہو گئی ہیں. اب یہ بن گیا ہے 2 x 1 اور سیکنڈ ویکٹر ہمارے پاس بن گیا ہے 1 x 2. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ نمبر آف کالمز ان فرسٹ ویکٹر از اکول ٹو the نمبر آف روز ان سیکنڈ ویکٹر، تو اس کی ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ پاسبل ہے. تو اس وجہ سے ہم جب اس کو ڈاٹ پروڈکٹ کو ایک اور نوٹیشن آپ کو بس میں بتا رہی ہوں کہ ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں. تو ویسے ہم ڈاٹ پروڈکٹ کا فارمولا بھی جانتے ہیں. ایک ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اگر ان دو ویکٹرز کے درمیان میں اینگل فائنڈ کرنا ہو، کیونکہ یہ دو ویکٹرز ہیں اوبویسلی ان کے درمیان میں کوئی اینگل ہوگا، تو ہم نے کیلکولس میں پڑھا ہوا ہے کہ بیسکلی اٹ از ایکول ٹو دس تھنگ وچ از اوپر جو ہے وہ ان کا بیسکلی پروڈکٹ ڈیوائڈیڈ بائی ان کا ایکس اور اس کا جو ہے وہ میگنیٹیوڈ اور ان کی ملٹیپلیکیشن. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ کچھ صورتحال آپ کے پاس بنے گی، ٹھیک ہے، وچ از کہ یہ آپ کے پاس فارمولا ڈیوائس ہوتا ہے. اب آپ اس فارمولے کو اگر دیکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو کاز الفا ہے اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دس ٹرم، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انکریز کرے گا تو کاز الفا بھی انکریز کرے گا. ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم چونکہ اس چیز کو برابر کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاٹ پروڈکٹ جو ہے وہ اس کے ایکولنٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس اسپیسیفک کیس میں جب ڈبلیو ڈاٹ ایکس از لیس دین 0 تو جو تھیٹا کی کیا چوائس ہوگی. یعنی کہ کوشچن یہ ہے سوچنے والا کہ جب آپ کا ایکس ہے وہ پازیٹیو کلاس کو بلونگ کرتا ہے اور آپ کا ڈاٹ پروڈکٹ آپ کو یہ چاہیے ڈبلیو ڈاٹ ایکس از گریٹر دین 0، تو اس کیس میں ایکس اور ڈبلیو کے درمیان میں اینگل کیا ہونا چاہیے؟
تو اب یہاں پہ دیکھیں پہلے کیس میں کہ جب آپ کو یہ چاہیے کہ ان دونوں کی جو ملٹیپلیکیشن کے بعد آپ کا رزلٹ 0 سے بڑا ہو، اس کیس میں کاز الفا کی کیا ویلیو ہونی چاہیے اگر ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. تو ہم یہ سب جانتے ہیں کہ جب آپ کاز آف 90 لیتے ہیں تو وہ 0 آتا ہے. جب آپ کاز آف 0 لیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے پاس 1 ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 0 سے لے کر جب آپ 90 تک اپنے اینگل کو بڑھا رہے ہیں تو بیسکلی آپ کا جو ایکس جو کاز کی ویلیو ہے یہ کم ہو رہی ہے. 0 سے 90 پہ جانے سے آپ کو 1 سے 0 تک جو ہے وہ کاز آف یہ ملتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پروڈکٹ آپ کا کم ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو جب آپ کا یہ پروڈکٹ کی ویلیو کم ہو رہی ہے تو جب آپ اس کو obviously انکریز کرتے جائیں گے تو جب وہ کوادرنٹ چینج ہونا شروع ہوں گے تو پھر اس کی ویلیوز بھی جو ہے وہ 0 سے کم زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گی، جس کا مطلب ہے کہ W کا ویٹ ویکٹر کسی اور کوادرنٹ میں موو کر جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے مے بی ایکس ابھی یہاں پہ ہے اور W آپ کو یہاں پہ ہے، تو اس ٹائم پہ ان کے درمیان میں جو اینگل ہے اگر وہ 90 سے کم بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ obviously جو وہ ویلیو ہے وہ 0 سے 1 کے بیچ میں کہیں پہ لائی کر رہی ہوگی. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر میں یہاں پہ دیکھوں کہ آپ کا جب ڈاٹ پروڈکٹ 0 سے بڑا آنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ یہ دونوں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں تو کاز آف الفا بھی جو ہے وہ 0 سے بڑا ہوگا. اور اگر کاز آف الفا 0 سے بڑا ہے تو ہم یہ توقع کریں گے کہ اینگل 90 سے چھوٹا ہوگا، کیونکہ اگر W اور X کے درمیان میں اینگل 90 سے بڑا ہو جاتا ہے، اینگل W یہاں چلا جاتا ہے تو یہ اینگل اگر 90 سے ایکسیڈ کر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی جو چیز ہے یہ غلط ہو جائے گی. ٹھیک ہے کہ کاز آف الفا تب 0 سے بڑا نہیں رہے گا، کاز آف الفا جو ہے وہ 0 سے چھوٹا ہو جائے گا، وہ نیگیٹو ویلیوز میں چلا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں فار پازیٹیو کلاسز، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دس تھنگ شوڈ بی گریٹر دین 0. تو اگر یہ ہم فار پازیٹیو سیمپل چاہتے ہیں تو ہم یہ بھی چاہیں گے کہ جو ان کا الفا ہے ایکس اور W کا وہ 90 سے کم ہو. شاید آپ کو میری بات اب سمجھ میں آ رہی ہو کہ میں الفا کے بارے میں کیوں یہ بات کر رہی ہوں. اسی طرح سے اگر ہم نیگیٹو سیمپل کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہی ہیں کہ اس کی جو ویلیو ان کا جو ڈاٹ پروڈکٹ ہے وہ 0 سے کم رہے، تو جس کا مطلب ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو الفا ہے وہ 90 سے بڑا رہے. تو اس وجہ سے ہم یہ انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی جو اینگلز میں کمی یا بیشی آئے، تاکہ جو ڈیسیجن باؤنڈری ہے وہ اس کے اوپر ویلیڈیٹ ہو سکے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پازیٹیو سیمپلز اس ڈیسیجن باؤنڈری کی ایک سائڈ پہ لائے کریں اور نیگیٹو سیمپلز ادھر، یا پھر نیگیٹو ادھر اور پازیٹیو ادھر، لیکن ڈیسیجن باؤنڈری جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کیا ہونا چاہیے. تو جو میں بات آپ کو سمجھا رہی تھی، اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں تو جب ہم آئٹریشنز چلاتے جائیں گے تو ہمارا جو ویٹ ویکٹر ہے وہ ایونچولی ایک ایسی حالت پہ آ جائے گا کہ ہمارے نیگیٹو اور پازیٹیو سیمپلز کو سیپریٹ آؤٹ کر سکے گا. اب یہاں پہ یہاں دیکھیں بھی اگر آپ تو ویٹ ویکٹر اینڈ پہ یہ فائنل ہوا، یہ جو ہے فائنل ویٹ ویکٹر، اور آپ کے پازیٹیو سیمپلز کے یہ ویکٹرز بنتے تھے جو ڈرا ہوئے ہیں، نیگیٹو سیمپلز کے یہ ویکٹرز ڈرا ہوتے تھے، اور یہ ڈیسیجن باؤنڈری بنتی ہے جو کہ جس کا مطلب ہے کہ اس کے ایک طرف پازیٹیو ہوں گے اور ایک طرف نیگیٹو ہوں گے، اور یہ ویٹ ویکٹر اس کا اگینسٹ جو ہے وہ پلاٹ ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ گرافیکل کس طرح سے ہم ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ ویٹ ویکٹر کس طرح سے چینج ہو رہا ہے. پہلی آئٹریشن میں یہ آ رہا ہے، دوسری آئٹریشن میں ڈرا کریں تو یہ بنتا ہے، تیسری میں یہ، چوتھی میں یہ، اور پانچویں میں یہ، جو کہ فائنلی آپ کا ویٹ ویکٹر بن جائے گا، جو کہ آپ کا آئیڈیل ویٹ ویکٹر ہوگا جس پہ آپ کی ساری جو انسٹنسز ہیں وہ کریکٹلی کلاسیفائی ہو رہی ہیں. تو یہ جو سمولیشن ہے یہ میں نے ٹورڈز ڈیٹا سائنس کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے میں نے پک کی ہے. اچھا، اب ایک بات جو پیچھے ڈسکس بھی ہوئی ہے لیکن میں نے بتائی نہیں، اس میں جو میں اب جس کو ڈسکس کر لیتی ہوں کہ ہمارے پاس اب ہم تھوڑا سا ایک شفٹ کرنے لگے ہیں. پرسپٹرون کا آپ نے ایک اور فلیور دیکھ لیا، لیکن اس میں یہ تھا کہ ابھی تک ہم جو کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک نیورون تھا اور اس کی جو بھی آؤٹ پٹ ہے اس کو ہم ایک پرٹیکولر تھریش ہولڈ فنکشن سے چیک کرتے تھے. اگر وہ اس سے کم ہے تو آؤٹ پٹ 0 ہوتی تھی، اگر وہ اس سے زیادہ ہوتی تھی تو آؤٹ پٹ 1 ہوتی تھی. اور ہم نے ڈھونڈنے ہیں آئیڈیل ویٹس.
تو اب ہمارے پاس نا دو چیزیں اس طرح سے انوالو ہو رہی ہیں، تھریش ہولڈس بھی آ رہی ہیں، یہ بھی نوٹس میں کرنا کہ ہمارے پاس تھیٹا کیا ہوگا، اس چیز کا ٹریک رکھنا. تو یہ تھوڑا سا مشکل کام ہو جائے گا، کیونکہ جب آئیڈیل ویٹ کی تلاش کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے کہ ہم اپنا تھیٹا کیا ایڈجسٹ کریں کہ جس سے کم یا زیادہ ویلیوز ہوں تو ہم جو ہے وہ اپنے یہ آؤٹ پٹ آنی چاہیے نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دو دو تین تین یا دو پروسیجرز ہیں وہ تھریش ہولڈ کے لیے بھی چلانے پڑیں گے، ویٹس کے لیے بھی چلانے پڑیں گے، یا کوئی ایک ہی ہم کر لیں کسی طریقے سے کہ اسی میں ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ تھریش ہولڈ کیا ہے اور ویٹ آئیڈیل، یعنی کہ اس طرح سے کہ ہمیں کنورج کرنے کے بعد آئیڈیل تھریش ہولڈ بھی مل جائے اور آئیڈیل ویٹ بھی مل جائے. اب اس پریشانی سے بچنے کے لیے ہم کیا ایک طریقہ مطلب ہم استعمال کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہم تھریش ہولڈس کو بھی ویٹس کے طور پہ ٹریٹ کرنا شروع کر دیں. یعنی کہ ہماری جو ابھی ایکویشن ہے وہ اس طریقے سے ہے جو کہ اس چیز پہ ڈپینڈ کر رہی ہے، تو ہم اس کو تھیٹا سے کمپیئر کر رہے ہیں، تو کیوں نہ یہ تھیٹا جو ہے وہ ایکویشن کی اس سائڈ پہ شفٹ کر دیں اور اس تھیٹا کو بھی ہم ویٹ کے طور پہ کیوں نہ ٹریٹ کرنا شروع کر دیں. تو ایکچولی میں اگر آپ یہ پڑھیں تو وچ از کے جو تھریش ہولڈ ہے اٹ از ایکول ٹو زیرو تھریش ہولڈ نیورون. جو ہمارا اگر اوور آل اب اس ایکویشن کو جو ہم نے پاس لیکچر میں دیکھا بھی تھا کہ اس تھیٹا کو اگر ہم ادھر شفٹ کر دیں تو اس سائڈ پہ ایکویشن کے زیرو آ جائے گا. تو یہ جو تھیٹا ہے یہ بیسکلی ہمارا زیرو تھریش ہولڈ نیورون بن جائے گا، یعنی اس کی کوئی تھریش ہولڈ نہیں ہوگی ود این ایکسٹرا لنک کنیکٹڈ ٹو این ان پٹ دیٹ از آلویز 1. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی کیا ہو جائے گی کہ اس ان پٹ کا ہمیشہ ہمارے پاس 1 ہو جائے گا اور اس کو ہم ویٹ کے طور پہ ٹریٹ کر لیں گے. آپ کو شاید بات سمجھ آئی ہو کہ یہ ایکس آئی ہیں، تو یہاں پہ اگر میں ایک اور لیٹس سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے آئی ایکول ٹو 1 سے، ٹھیک ہے، یہ سارے ویٹس ہیں. اگر میں اس کو W0 کہہ دوں، جو میرا تھیٹا ہے اس کو میں کہتی ہوں کہ اٹ از مائی W0، اور جو میرا یہ 1 ہے اس کو میں کہہ دیتی ہوں X0. تو یہ جو میری ایکویشن ہے یہ کچھ ساری ایک جیسی شکل میں آ جائے گی. سمجھ ہے آپ کو؟ یعنی کہ میرا X0 وہ -1 ہو گیا، باقی پوری جو ایکویشن ہے وہ آپ کی اس طرح سے رہی. میں اس کو دوبارہ لکھ دیتی ہوں، یہ رہی WI اور XI، اور یہاں پہ میں اس طرح سے لکھ دوں +-1 into W0 and it is less than 0، اور W0 جو ہے وہ میرا ایکچولی میں تھیٹا ہوگا اور یہ میرا X0 ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کو اگر میں اوور آل سمیشن میں لکھ دوں تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا WI XI لیس دین 0. تو یہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے اس پرٹیکولر جو پرانا ماڈل تھا اس میں اگر ہم تھریش ہولڈ کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم اس کو ویٹ کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیں تو ہم ایک ایکسٹرا لنک ایڈ کر دیتے ہیں اور اس میں ہم -1 اس کو جو ہے وہ ان پٹ کر دیتے ہیں اور اس کے ویٹ ہم خود ہی ڈھونڈنا شروع کر دیں گے. جب ہم سیم پرسپٹرون کا الگوریتم چلائیں گے تو ہم ویٹ ویکٹر اب اگر اور کے کیس میں 2 کے بجائے ہمارے پاس 3 بن جائے گا. اس طرح سے کر کے ہم 3 سائز کا بن جائے گا تو ہم اپنا کام جو ہے وہ آسان کر سکتے ہیں. تو یہ جو گریڈینٹ اسینٹ ہے یہ کام ہم کرنے اس لیے بھی جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں آگے کچھ اسموتھ فنکشنز کی ضرورت ہے. اس بات کی سمجھ آپ کو تب آئے گی جب اگلی کچھ سلائڈس جو ہیں وہ گزر جائیں گی. تو اب کویشچن یہ ہے کہ اچھا ہمیں ویٹ لرننگ کی ضرورت کیوں ہے، اور اس کا جو ہے وہ بیسک سا آنسر وہی ہے جو اب تک ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں سیکھنا ہے. جو آپ کا نیورل نیٹ ہے وہ گریجولی سیکھ رہا ہے، ہر آئٹریشن کے بعد اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، یعنی کہ اس کے ویٹ کی امپروومنٹ کرنی ہے. تو آپ کے ویٹ ویکٹرز ہر ایک آئٹریشن کے بعد یا مے بی کچھ آئٹریشنز کے بعد ان میں ایک ڈیلٹا چینج آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ڈیلٹا چینج جب ان ویٹ ویکٹرز میں آئے گی تو اس کا آبویس سا مطلب ہے کہ آپ کا جو بھی آؤٹ پٹ ہوگا اس میں بھی ایک چینج آئے گی. تو اسمال چینج ان اینی ویٹ اور بائس، کیونکہ اب بائس بھی ویٹ کی طرح ٹریٹ ہو گیا، کازز اے اسمال چینج ان دی آؤٹ پٹ. تو جو بھی چینج یہاں پہ آئے گی اس کا مطلب ہے کہ آؤٹ پٹ بھی اس کے مطابق چینج ہوگا، سلائٹ چینج ہوگا، کیونکہ ہمیں سلائٹ چینجز اب چیک کرنی ہے جس کی وجہ یہ کہ ہمیں بہت زیادہ اسپائکس نہیں چاہیے. یعنی لیٹس سے کہ آپ کے پاس آپ کا ویٹ ویکٹر تھا 0.5 اور -0.5، لیٹس سے یہ آپ کا ویٹ ویکٹر ہے اور آپ اس کو چینج کرتے ہیں اس کو 0.6 کر دیتے ہیں اور اس کو فکس رکھتے ہیں اگلی آئٹریشن میں. یہ آپ کا جو ہے نا وہ نیکسٹ W ہے.
تو آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ یا تو آئدر 1 ہو سکتی ہے یا 0 ہو سکتی ہے اب ہمارے تھریش ہولڈ کے کیس میں. تو اگر میں اس کو 0.6 کرتی ہوں، اس ٹائم پہ یہ 1 آ رہا تھا، 0.6 کرنے سے اب اس کے حساب سے نئے ویٹ کے حساب سے آؤٹ پٹ 0 آنا شروع ہو گئی ہے. تو اب یہ امیجیٹ چینج ہے، یعنی اگر آپ نے گراف پلاٹ کرنا، آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں لیٹ سے کہ یہ میرا ایکس ایکسس پہ ویٹ ویکٹر ہے اور یہ آؤٹ پٹ ہے، تو اگر ویٹ ویکٹر میں یہاں سے اتنی سی چینج آئی ہے تو آپ کا آؤٹ پٹ جو ہے نا، اگر پہلے 1 آ رہا تھا تو اب کیا ہوگا، 0 ہو جائے گا، پھر کسی پہ پھر 1 ہو جائے گا، پھر 0، یا ہو سکتا ہے ایک ٹائم 1 ہی رہے. تو یہ اسپائکس ہیں، یہ بہت شارپ اسپائکس ہیں. تو ہمیں ایسی اسپائکس ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اسموتھ اسپائکس چاہیے. اس کے اوپر ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ اسموتھ اسپائکس لینے کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں. لیکن بیسکلی آئیڈیا ہمارے پاس یہی ہے کہ ویٹس بار بار ہم اس لیے چینج کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کے پاس جا سکیں اور وہ کلاسیفیکیشن کریکٹ ہو. اسی کو ہم لرننگ کہتے ہیں، اسی طرز پہ ہمارا شاید دماغ بھی کام کرتا ہے. تو اس کویشچن کا آنسر اب آپ خود دیں کہ جو اب نارمل ہمارا تھریش ہولڈ کا فنکشن اب ہم نے دیکھا ہے، تو ایسی صورتحال میں جب ہم ویٹ لرننگ کر رہے ہوں گے تو کیا وہ ہمارے لیے ٹھیک ہوگا کہ نہیں. تو اس کا آنسر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح سے جب آپ کے پاس اسپائکس آنا شروع ہو جاتی ہیں آؤٹ پٹ میں، تو ذرا سی چینج اگر آپ نے اس کا امپیکٹ چیک کرنا ہو آؤٹ پٹ کے اوپر تو وہ آپ نہیں بتا سکتے کہ وہ ایک دم سے 1 ہو رہی ہے پھر ایک دم سے وہ 0 ہو رہی ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا آپ کے لیے چیلنجنگ ہو جائے گا کہ مجھے 0.5 سے 0.6 کے درمیان میں کتنے لیول کی چینج لانی ہے جس کی وجہ سے یہ میرا صحیح سے غلط ہو گیا آؤٹ پٹ یا آؤٹ پٹ غلط سے صحیح ہو گیا. تو ہمیں تھوڑی سی اسموتھنس اب چاہیے، بجائے 1 اور 0 کے ہمیں کوئی اور طریقہ کار اب اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہماری اسمال چینجز کے بدلے میں ہمیں اسمال امپیکٹ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں. تو وہ جو اسموتھ فنکشن ہے جو ہم یوز کریں گے وہ ایکچولی میں سگموئڈ فنکشن ہوگا. اسٹیئر اسٹیپ کا جو فائدہ ہے، جو تھریش ہولڈ فنکشن ہے بیسکلی ہمارے ان کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جیسے ہمارا دماغ کا بیہیویئر ہے وہ ویسے ہی چلتا ہے کہ آل اور نن، یعنی کہ یا تو نیورون نے فائر ہونا ہے یا اس نے نہیں ہونا، یہ ہمارا جو ہے وہ بیہیویئر ہے. تو لیکن یہ کہ اب اس کا جو مسئلہ ہے وہ میں نے ڈسکس کر لیا کہ آپ کے پاس ابرپٹ کلفٹس آ جاتی ہیں، ویٹ سپیس جو ہے وہ بڑی ڈراسٹک چینجز آپ کے پاس جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں جو آپ کو نہیں چاہیے. اس کے برعکس میں ہم چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینا چاہتے ہیں اور چھوٹے سٹیپس کی چینج دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہے. لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ آل اور نن جو ہمارا دماغ کا بیہیویئر ہے مکمل طور پہ تو اس کو وہ نہیں کرتا، لیکن اس کے بہت کلوزلی وہ جو ہے وہ اسمال اسٹیپ سے جو آؤٹ پٹ پہ چینج آتی ہے، جیسے دماغ کام کرتا ہے اس کے بہت قریب قریب ہمیں کام جو ہے وہ کرواتا ہے. تو اب یہ فائدے مند کہاں پہ ہے، یہ گریڈینٹ اسینٹ کے معاملے میں فائدہ مند ہے. یہ ہم انشاءاللہ تھوڑا سا اس لیکچر میں ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ الگوریدم کچھ کیا ہے، اور اگلے لیکچر میں ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے کہ گریڈینٹ اسینٹ کے الگوریدمس کیا ہیں. پہلے تو آپ کے لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو سگموئڈ کا فنکشن ہے وہ چلنا کس طریقے سے ہے، یا اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے، ابھی وہ کس طرح سے ہمیں اسمال اسٹیپس میں چینج جو ہے وہ ویزیبل کروا رہا ہے. تو سگموئڈ نیورون کے لیے اب ہم کیا کرنے لگے ہیں، ہم تھوڑی چینج یہ کرنے لگے ہیں اپنے فنکشن میں کہ پہلے ہمارا تھریش ہولڈ فنکشن تھا، ہم کسی تھریش ہولڈ سے کمپیئر کر رہے تھے، اب ہم تھوڑا کچھ اور کرنے لگے ہیں. ہمارے پاس سگموئڈ نیورون کے ٹائپ میں ان پٹس ہمارے پاس وہی ہیں جیسے نارملی ہوتے ہیں. اب ڈومین جو ہے وہ ہمارے پاس فرق ہو گئی ہے، اب ہمارے پاس ڈومین 0 اور 1 اور ان کے درمیان کی ویلیوز ہو سکتی ہیں انسٹیڈ آف صرف 0 یا 1. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم نے جو بھی لرننگ کی تھی ہم نے دیکھا تھا ہماری ان پٹس جو ہیں وہ 0 یا 1 کی کیٹیگری میں لائی گئی تھیں، لیکن اب ایک ویلڈ ان پٹ ہمارے پاس 0.5 بھی ہوگی اور 0.6 بھی ہو سکتی ہے. تو یہ x1 اور x2 کے طور پہ یہ ہماری یوز ہو سکتی ہیں. ویٹس اور بائسز ویسے ہی ہوں گے جیسے پہلے ہم نے دیکھے. آؤٹ پٹ میں ایک فرق آئے گا. آؤٹ پٹ میں جو ہمارا فنکشن یہ تھا wx پلس بائس کا، تو اس کے اوپر اس کی جو آؤٹ پٹ وہ صرف 0 یا 1 آتی ہوتی تھی، اب وہ نہیں آئے گی. اب ہم کیا کریں گے کہ جو ہمارا یہ ایکسپریشن ہے اس کو ہم z کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، اور اس z ایکسپریشن کو ہم اس فنکشن میں پٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا سگموئڈ فنکشن بن جائے گا، یعنی ہماری اب آؤٹ پٹ ہے وہ ایکچولی ایکول ٹو جو ہے وہ دس تھنگ ہے کہ آپ کی ان پٹ میں یہ چیز ہوگی
اور اس انپٹ کے اوپر آپ یہ والا فنکشن اپلائی کریں گے، اور جو بھی اس فنکشن میں زی کی ویلیو پٹ کرنے سے، یعنی کہ زی ایکچولی میں یہ ہے، یہ ویلیو پٹ کرنے سے جو بھی آنسر آتا ہے وہ آپ کا آؤٹ پٹ ہوگا، اور وہ جو ہے وہ 0 سے 1 کی رینج میں لائی کر سکتا ہے۔ اب کوشچن آپ پوچھیں گے کہ ہم نے سگموئڈ نیورون کی طرف کیوں شفٹ ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا گراف بہت سموتھ بنتا ہے، آگے اس کا گراف بھی شو ہوگا۔ دوسرا اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کا آگے جا کے ہمیں چونکہ ڈیریویشنز کرنی ہے تو اس کی ڈیریویشن لینا بہت آسان ہے، اس کا فارمولا ایگزسٹ کرتا ہے جو کہ آپ آگے دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم اس سگموئڈ فنکشن کی طرف میں پھر بتا رہی ہوں، ہم اس لیے موو ہو رہے ہیں تاکہ ہمیں اسموتھنس مل جائے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا کمپیریزن آپ دیکھیں کہ ہمارا اسٹیپ فنکشن یہ تھا کہ ہم کمپیئر کرتے تھے کہ اسپیسیفک تھریش ہولڈ سے ویلیو بڑی ہوگی تو یہ 1 ہو جائے گا، اور اگر اسپیسیفک تھریش ہولڈ سے ویلیو چھوٹی ہے تو وہ جو ہے وہ ہمارے پاس 0 ہی رہے گا۔ تو یہاں پہ اگر ہم سگموئڈ فنکشن چینج کر رہے ہیں اپنے تھریش ہولڈ فنکشن کو، تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیا یہ واقعی ہمارے دماغ کا بیہیویئر اپلائی کر رہا ہے اس کے اوپر کہ نہیں، کہ ہمارے پاس اگر ویلیو جو ہے وہ جیسے یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے کہ گیون کہ یہ سگموئڈ فنکشن ہے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ زی جو ہے وہ بہت لارج ہو جاتا ہے، زی ہمیں پتہ ہے اٹ از w.x+b، یعنی کہ if it is a very large positive number تو آؤٹ پٹ کیا ہوگی آپ کے خیال میں؟ اگر آپ اس کے اوپر اپلائی کریں تو اگر زی بہت لارج ہوا تو میں اس کو اس طریقے سے لکھ سکتی ہوں which is 1/e⁻z۔ تو if this is too big تو یہ چیز کیا ہو جائے گی، لیٹس سے یہ انفینٹی ہو جائے گی، اور اگر یہ انفینٹی ہو جائے گی تو یہ پورا ٹرم آٹومیٹکلی 0 ہو جائے گا، تو جو آپ کی آؤٹ پٹ ہے وہ 1 ہو جائے گی۔ یعنی کہ اگر ویلیو بہت بڑی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا نیورون فائر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کہ اگر آپ کا زی نیگیٹو ہو جاتا ہے، نیگیٹو بہت بڑی ویلیو ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود بخود آپ کے پاس بہت بڑی نیگیٹو ویلیو زی ہے تو یہ پازیٹیو ہو جائے گا، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ اوور آل ایکسپریشن جو ہے وہ انفینٹی کو اپروچ کر جائے گا، تو انفینٹی 1/انفینٹی جو ہے وہ آپ کے پاس 0 ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی آؤٹ پٹ بہت نیگیٹو ہے تو وہ 0 ہو جائے گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس نے وہی کام کیا جو ہمارا تھریش ہولڈ فنکشن کر رہا تھا، کہ ایک اسپیسیفک تھریش ہولڈ سے اگر ویلیو آپ کی زیادہ آتی ہے تو پھر وہ آپ کا جو ہے وہ ہم 1 کہتے تھے اور ادروائز ہم 0 کہتے تھے۔ تو یہ اس کے میکسیمم کیسز ہیں، یہ باؤنڈری کیسز ہیں۔ انٹرسٹنگلی اس کے اندر اب بیچ کی ویلیوز بھی پاسبل ہیں، کیونکہ آپ زی کو ان پٹ میں آپ کوئی بھی 0.5 یا 0.7 دے دیں گے تو آپ کی آؤٹ پٹ بھی 0 اور 1 کے درمیان میں کوئی بھی پاسبل ویلیو لے سکتی ہے، 0.5 لے سکتی ہے، 0.578 لے سکتی ہے، یعنی کہ آؤٹ پٹ بھی اب آپ کی صرف 1 اور 0 نہیں رہی۔ تو آپ کا جو گراف ہے وہ ایک کنٹینیوس اور اسموتھ سا گراف بنتا ہے کچھ اس شکل کا، بجائے اس کے کہ آپ کی صرف 1 اور 0 کی پاسبل آؤٹ پٹ آپ کے پاس ہوں۔ تو یہ ہمارے پاس ایڈوانٹیج اس بات کا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی ویٹ چینج کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک پراپر آؤٹ پٹ ویلیو ہوگی جو آپ پک کر کے بتا سکتے ہیں کہ لیٹ سے یہ پاسبل ویٹ چینج کرنے سے آنسر جو ہے وہ سولوشن کی طرف جا رہا ہے، اور یا اس طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سولوشن سے دور جا رہا ہے، تو آپ ویزیبلی کافی چیزوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا، اب سگموئڈ فنکشن کے کیس میں اگر آپ اس کی اسموتھنس کے بارے میں بات کریں تو اس کی اسموتھنس کا مطلب یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اسمال چینجز ان دا ویٹس اینڈ بائز ول پروڈیوس اسمال چینج ان آؤٹ پٹ، ٹھیک ہے؟ تو کیلکولس کی ٹرمز میں اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ شاید آپ کو بات ابھی نہ سمجھ میں آئے لیکن آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ ڈیلٹا آف آؤٹ پٹ کا مطلب ہے اسمال چینج ان آؤٹ پٹ۔ آؤٹ پٹ میں اگر کوئی چینج آ رہی ہے تو وہ کس کے برابر ہوگی کہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ کس کا فنکشن تھا، ویٹ کا اور بائس کا، تو ہمارے پاس جو چینج آ رہی ہے یہ ود رسپیکٹ ٹو ویٹ ویکٹر اور یہ ود رسپیکٹ ٹو بائس، یعنی ہم نے پارشل ڈیریویٹیوز لیے ہیں آؤٹ پٹ کے ود رسپیکٹ ٹو ویٹ ویکٹر اینڈ ود رسپیکٹ ٹو بائس، کیونکہ جو ہمارا آؤٹ پٹ ہے اس کے ویریبلس کون سے بنتے ہیں، وہ ویٹ اور بائس ہی بنتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، اسی کے حساب سے ہم اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے، کیونکہ اگر میں آپ کو لکھ دوں دوبارہ سے یاد دہانی کرانے کے لیے تو ہماری آؤٹ پٹ جو ہے وہ تھریش ہولڈ والے کیس میں یہ ہوتی تھی، سگموئڈ والے کیس میں صرف یہ ہوا ہے کہ ہم نے سگموئڈ آپریشن اس کے باہر بھی لگا دیے، تو ایکچولی میں جو ویریبلز ہیں
وہ ہمارے پاس W اور B ہیں. آؤٹ پٹ جو ہے اٹ از اے فنکشن آف دا ویریبلس ویٹ ویکٹر اینڈ بائس. تو یہاں پہ ہم جو ہماری سمیشن ہو رہی تھی ویٹ ویکٹر کی ایکس کے ساتھ، تو وہ جو چینج آپ کی آؤٹ پٹ میں آ رہی ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کے ان پٹ کے اوپر جو آپ کی گیون ویٹس ہیں وہاں پہ بھی چینج کو اور بائس میں بھی چینج کو ڈپکٹ کرے گی. تو سم از اوور آل دا ویٹس اور partial derivative of output with respect to weight vector and partial derivative of output with respect to bytes denotes the partial derivative of the outputs with respect to wj and b respectively. تو اس کی جو more details ہیں وہ آگے آئیں گی انشاءاللہ. اچھا، سیگموئڈ کے اوپر ہم نے کنورژن تو اب کر لی کہ ہم ماڈل تھریشولڈ سے سیگموئڈ پہ موو ہو گئے ہیں، اور ہم نے اب تک جو بھی لرننگ کیا ہے وہ ہم نے سنگل نیورون کو لے کے لرننگ کی ہے. تو ایک تھوڑا سا فلیور میں آپ کو ملٹی لیئر نیٹ ورک کا بھی دینا چاہتی ہوں، اور ہم اگلی لیکچرز میں دیکھیں گے کہ ان ملٹی لیئر نیٹ ورک میں لرننگ کیسی ہوتی ہے. تو ابھی ہم نے سنگل نیورون کے اوپر لرننگ کی ہے، اور پھر ملٹی لیئر نیٹ ورک میں بھی لرننگ ہوگی. اچھا، ملٹی لیئر نیٹ ورکس ہوں گے کیا ہمارے پاس وہ نیٹ ورک جس کے اندر زیادہ لیئرز آ جائیں. جیسے یہ ہمارے پاس ان پٹ لیئر ہے، اور یہ ہمارے پاس میڈیوکر لیئر ہے جس کو ہڈن لیئر کا نام دیا جاتا ہے. اس کا کوئی اسپیشل مطلب نہیں ہے، کوئی خاص میتھمیٹیکل ٹرم نہیں ہے، بس ایک نام ہے جو یہ کہتا ہے کہ آؤٹ پٹ اور ان پٹ لیئرز کے درمیان جو لیئرز ہیں ان کو ہڈن لیئرز بولتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ 3 لیئر نیٹ ورک ہے. اس میں یہ ہمارے پاس ان پٹ نیورونز ہیں اور یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ نیورون ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے جو بیچ میں ہے وہ ایک ہڈن لیئر ہے. اسی طرح سے یہ ہمارے پاس 4 لیئر نیٹ ورک ہو گیا، جہاں پہ یہ ان پٹ لیئر ہے اور 2 ہمارے پاس ہڈن لیئرز اور ایک یہ آؤٹ پٹ لیئر ہے. تو اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ ملٹیپل پرسپٹرونز آپس میں کنیکٹ ہوئے ہیں. تو پہلے تو ایک پرسپٹرون کے اوپر ہم نے لرننگ کی تھی، اب ہمارے پاس ملٹیپل پرسپٹرونز ہیں. تو اب ان ملٹیپل پرسپٹرونز سے پھر آؤٹ پٹ جو ہے وہ اگلے پرسپٹرونز میں جا رہی ہے. تو ہر ایک پرسپٹرون اگلے پرسپٹرونز اگلی لیئر کے پرسپٹرون سے کنیکٹڈ ہے، اور پچھلی لیئر کے پرسپٹرون سے بھی کنیکٹ ہوا ہے. لیکن جو ان کا ریلیشن بن رہا ہے وہ اس ٹائم پہ ان کی ڈائریکشن دیکھ لیں کہ ان پٹ سے جو آگے وہ اس کے اوپر جا رہا ہے. تو یہ بیسکلی فیڈ فارورڈ بنتے ہیں، لیکن ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں. اچھا، اب پرابلم ہے ہمارے پاس. پرابلم ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس امیجز ہیں بہت ساری، جو کہ میں نے لیکچر 1 میں بتایا تھا. اور لیٹس سے کہ یہ ایک امیج ہے، اور اس امیج میں اگر آپ اس کو دیکھتے ہی بتا پائیں کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے، تو آپ اس کو پہلے سیگمنٹ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. تو آپ بتاتے ہیں یہ 5 لکھا ہوا ہے، یہ 0 لکھا ہوا ہے، یہ 1 اور یہ 9 ہے. تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کمپیوٹر سے کہ وہ 9 کو ریکگنائز کرنا سیکھ لے. تو 9 کو ریکگنائز کرنے کا کیا طریقہ ہوگا اگر ہم نیورل نیٹ سے سیکھنا چاہتے ہیں. تو پہلے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہماری ان پٹس کیا ہیں. ابھی ہماری پرابلم میں صرف 9 کو ریکگنائز کرنا ہے، 5 0 1 یہ ساری گنتی کو نہیں ہے. صرف ہمارے نیٹ ورک نے یہ بتانا ہے کہ یہ 9 ہے، جو آنے والی امیج ہے وہ 9 ہے کہ نہیں. تو ان پٹ پہلے تو آپ سوچیں کہ اس کی کیا ہو سکتی ہیں. تو ان پٹ میں نے بتا دیا کہ امیج ہے. تو اگر امیج ہے تو امیج کو کس طریقے سے ان پٹ میں لیا جا سکتا ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں، جو لائبریریز ہیں، جو نارمل آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ امیج جو ہے وہ ایکچولی میں 0 1 کا کمبینیشن ہوتی ہیں، یا وہ پکسلز ہوتے ہیں. اگر ہم امیج کو اس طریقے سے ڈیوائڈ کر دیں اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس کے پکسلز کتنے ہیں، جیسے لیٹ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 64x64 کی امیج ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے یہ ایک پکسل ہے، یہ دوسرا پکسل ہے، تو یہ ٹوٹل 64x64 باکسز ہوں گے. ٹھیک ہے، وچ از 4096. تو ہم ان پٹ یہ کر سکتے ہیں کہ جتنے اس کے پکسلز ہوں ہم اتنے اس کے ان پٹ نیورونز بنا دیں. تو اتنے اس کے ان پٹ نیورونز ہو جائیں گے 4096. تو ہر ایک نیورون جو ہے وہ ایک پکسل ویلیو کو ان پٹ میں لے رہا ہوگا، اور ان کی جو انٹینسٹیز ہیں وہ 0 سے 1 کے درمیان میں ہوگی، کیونکہ ہم اس ٹائم سیگموئڈ وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، سیگموئڈ نیورون کی بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پکسل ویلیو ہے یہ کلر سے مل کے بنتی ہے. اگر اس نے 9 نے ڈرا ہونا ہو تو کیسے ہوگا؟ اس پوزیشن میں کلر ہوگا، اس میں ہوگا، اس میں کلر ہوا ہوگا، ادھر ہوا ہوگا، ادھر 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 ادھر، اور یہاں پہ اس کے ڈنڈے میں کلر ہوا ہوگا. یعنی کہ پکسل اتنا ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر لیا ہے. تو یہ جو اس طرح سے اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ آپ کا 9 بن جائے گا، آپ کے پکسلز میں کلر ہوا ہوگا.
اب اس کلر میں اگر ہم زیرو کو لیٹ سے وائٹ کہہ دیں کہ زیرو اگر وہاں پہ لکھا ہوا ہے تو وہ وائٹ کلر سمجھا جائے گا، اگر ون لکھا ہے تو بلیک سمجھا جائے گا، اور اگر زیرو اور ون کے درمیان میں جو بھی ویلیوز ہیں وہ اس کی کوئی گرے کی انٹینسٹیز بتائیں گی، یعنی کہ 0.5 ہے تو زیرو وائٹ اور بلیک کے درمیان والا جو کلر ہے وہ موجود ہوگا، تو 0 سے 1 جو ہے وہ کلر کی انٹینسٹیز پتہ چلیں گی۔ تو اب آؤٹ پٹ اس کے کیس میں کیا آنی چاہیے؟ آؤٹ پٹ اس کے کیس میں ہمارے پاس صرف دو ہیں کہ ہاں یا نہیں، تو یعنی کہ اگر ہاں ہے تو وہ 9 ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ 9 نہیں ہے۔ تو اب سگموئڈ نیورون کے اندر تو آؤٹ پٹ ہم نے کہا تھا کہ 0 سے 1 اور 0 کے درمیان کوئی بھی ویلیوز ہو سکتی ہیں، تو ہم آؤٹ پٹ کو یس اور نو میں کیسے ڈیفائن کریں؟ پہلے تو سمپل 0 یا 1 کہہ دیتے تھے، تو اب ہم آؤٹ پٹ کے اوپر بھی کوئی اس طرح کے چیکس لگا سکتے ہیں کہ جیسے اگر آؤٹ پٹ کی ویلیو 0.5 سے کم ہے تو ہم کہہ دیں کہ وہ 9 نہیں ہے، اور اگر آؤٹ پٹ کی ویلیو 0.5 یا اس کے برابر ہے تو ہم کہہ دیں گے ہاں وہ جو ہے وہ جو ہے وہ 9 ہے۔ تو اب پھر اگلا کوشچن یہ آتا ہے کہ اس میں لیئرز کتنی ہوں گی، ہڈن لیئرز کو کیسے ہم نے ڈیزائن کرنا ہے؟ تو اس کے لیے بہت ساری ٹیکنیکس ہمارے پاس اویلیبل ہیں، لیکن یہ ہے کہ اوور آل یہی ہوتا ہے، ہیورسٹک ہوتی ہے، ہٹ اینڈ ٹرائل ہوتا ہے، آپ کمپرومائز کرنا سیکھتے ہیں کہ اتنی ہڈن لیئرز آپ نے رکھنی ہے کہ ٹریننگ ٹائم آپ کا جو ہے وہ کم سے کم لگے، یا پھر ٹریننگ کاؤنٹ اور لیئر کاؤنٹ کے درمیان میں، کیونکہ آپ لیئرز جتنی بڑھائیں گے اتنی زیادہ کمپلیکسٹی ایڈ اپ ہو جائے گی، اتنا زیادہ ٹریننگ ٹائم بھی بڑھ جائے گا، تو پھر آپ کوئی کمپرومائز ڈھونڈیں گے کہ اس کو کس طریقے سے ریکگنائز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی جو میں نے آپ کو اگزامپل دی صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ اس طرح سے بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں اپنی ان پٹ اور آؤٹ پٹ ویلیوز کو، اور اس طریقے سے امیج کے کیس میں اسپیسیفکلی آپ کس طرح سے ان پٹ ویلیوز کو، نیورونز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، کیا ویلیوز پاس کر سکتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ایک آئیڈیا صرف آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ملٹی لیئر نیٹ ورک میں ہمارے پاس فیڈ فارورڈ نیٹس جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ فیڈ فارورڈ نیٹس بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح سے ہم کانسٹرینٹ پروپیگیشن کی بات کرتے تھے کہ ایک لیول پہ کانسٹرینٹ چیک ہوئی، پھر اس سے اگلی نوڈ کے ساتھ اس کی نیبر کی اٹیچمنٹ تھی، پھر چیک ہوئی، پھر آگے اس نے اپنے نیبرز کو چیک کیا اور اس نے ایک چیز کو آگے فارورڈ کرتے گیا۔ تو یہاں پہ بھی کچھ ہم اسی طریقے سے کریں گے کہ کس طریقے سے نیورونز آگے اپنے میسج کو پاس کرتے ہیں۔ تو فیڈ فارورڈ نیٹس کیا ہیں؟ یہ پلین ڈائیگرام جو بھی آپ نے دیکھی ہے وہی ہے کہ آؤٹ پٹ فرام ون لیئر از یوزڈ ایز ان پٹ ٹو دا نیکسٹ لیئر، ایک لیئر سے آنے والی جو آؤٹ پٹ ہے وہ اگلی لیئر کی ان پٹ بن جاتی ہے، جیسے یہ گرین ہڈن لیئرس کی جو ان پٹ ہے وہ بلو ان پٹ لیئر سے آنے والی آؤٹ پٹس ہیں، اینڈ سو آن اگلی لیئرس تک۔ لیکن فیڈ فارورڈ اسپیسیفکلی ہم اس طرح کے نیٹ ورک کو کرتے ہیں جس میں لوپس نہ انوالو ہوں، یعنی کہ صرف اور صرف شروع سے آگے جانے کا تو راستہ ہو لیکن آگے سے پیچھے جانے کا راستہ نہ ہو، کہ انفارمیشن از آلویز فیڈ فارورڈ اینڈ نیور فیڈ بیکورڈ۔ اسی طرح سے ایسے جو ماڈلز ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ جو کہ لوپس بھی انوالو ہو جائیں جس میں آگے سے بیک پہ جانے کا بھی راستہ ہو، تو اس میں ریکرنٹ نیورل نیٹ ورک جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ ریکرنٹ نیورل نیٹ ورک ایکچولی میں جو ہمارا دماغ ہے وہ لوپنگ سٹرکچر میں کام کرتا ہے، وہ پلین آگے سے واپس جانے والا راستہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ نیورون فائر ہوتا ہے اور نیورون فائر ہونے کے بعد چپ ہو جاتا ہے، اتنی دیر میں دوسرے نیورونز فائر ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے انپٹ اس میں بھی آ رہی ہوتی ہے اور یہ پھر کوئی ڈیسیجن لیتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ دماغ میں تو ہوتا رہتا ہے، لیکن ابھی تک ہم ریکرنٹ نیورل نیٹ ورک کی جو پاور ہے اس کو بھی ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو فی الحال ہم جو نیٹ ورک اسٹڈی کر رہے ہوں گے وہ ہم فیڈ فارورڈ نیورل نیٹ ورک اسٹڈی کر رہے ہوں گے ود دس assumption کہ انفارمیشن از آلویز فیڈ فارورڈ اینڈ نیور فیڈ بیکورڈ۔ اچھا، ہم ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ ملٹی لیئر نیٹ ورک کے اندر کس طرح سے انفارمیشن پروپیگیٹ ہوتی ہے آگے اور کس طرح سے آؤٹ پٹ آتی ہے، لیکن اس اسپیسیفک کیس میں جو نیورون میں کنسیڈر کر رہی ہوں وہ میں تھریش ہولڈ جو ہے اس فنکشن کے اوپر کر رہی ہوں، ہم بھی ہم سگموئڈ کی یہاں پہ ڈسکشن نہیں کریں گے، ہم تھریش ہولڈنگ کے حساب سے دیکھیں گے۔ اس اسپیسیفک نیٹ ورک کی جو پرابلم ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہمارے پاس 6 لوگوں کی انفارمیشن آ رہی ہے، 6 جو ہے وہ انسان ہے جن میں سے ہم نے یہ بتانا ہے
کہ بہن بھائی کون ہے. تو ان پٹ میں بیسکلی ہیں تو 6 ویلیوز ایز ان پٹ، لیکن ایک وقت میں صرف 2 ویلیوز آن ہوں گی. یعنی کہ لیٹس سے میں سسٹم سے یہ پوچھ سکتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا رومیو اور جولیٹ جو ہے وہ بہن بھائی تھے یا وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے. اسی طرح سے کیا رابرٹ اور جیمز جو ہیں وہ بہن بھائی تھے یا ایک دوسرے کو جانتے تھے. تو یعنی کہ ایک وقت میں اگر میں اس کو 1 کر سکتی ہوں، اس کو 1، تو باقی سارے 0 ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسرا اس سسٹم کی یہ پراپرٹی ہے کہ اس کے جتنے بھی لنکس ہیں ان کے جو ویٹس ہیں وہ 1 ہے، ایکسپٹ فار جو 2 مینشن ہے یہاں پہ، جو -1 اور -1 ان 2 لنکس کے اوپر جا رہے ہیں. یہ اصل میں 2 لیئر نیٹ ورک ہے، تو اس میں ایک یہ ہڈن لیئر ہے، یہ آپ کے پاس ان پٹ ہے. اچھا بات یہاں پہ ایک بتا دوں کہ بعض لوگ ان پٹ کو بھی اس طریقے سے نیورون کے ذریعے سے شو کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کو نوٹیشنز کا فرق نظر آئے گا مختلف بکس میں. اسی طرح سے یہ آپ کے پاس 1 ہے اور یہاں بھی آپ کے پاس ویٹ 1 ہے. جو تھریش ہولڈز ہیں وہ نوڈ کے اندر ہی مینشن کر دی ہیں. تو 0.5 جس کا مطلب ہے کہ H1 تبھی فائر ہوگا جب اس سے پریویس جو ان پٹس اور ویٹ کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو سم ہے اگر وہ 0.5 سے گریٹر ہوگا. اسی طرح سے یہ 1.5، یہ -1.5 اور یہ 0.5 کے حساب سے فائر ہوگا. تو اللہ سے اپنی اسی پرابلم پہ آتے ہیں. اگر رابرٹ اور جون کو میں 1 اور 1 پاس کرتی ہوں، باقی سب کو 0 بھیجتی ہوں، تو آپ یہاں پہ اگر اس نوڈ کو چیک کرنا ہے یہ فائر کرے گی کہ نہیں کرے گی، تو یہ ہوگا 1 ان پٹ ملٹیپلائی بائی ویٹ ویکٹر آف دیٹ لنک پلس اسی طرح سے باقی اور ان کا ویٹ ویکٹر اور 0 into 1. تو یہ کیا آ جائے گا 1. تو جیسے ہی روبوٹ 1 ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو آؤٹ پٹ اس نوڈ سے 1 پروڈیوس ہو رہی ہے. کیونکہ 0.5 سے یہ 1 ویلیو بڑی ہے. اس کو جب ہم نے تھریش ہولڈ سے کمپیئر کیا جو کہ وہ تھا 1 از گریٹر دین 0.5، تو اس نوڈ کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ 1 پروڈیوس ہو گئی. اسی طرح سے اب یہ 1 ہے، سیم اپلائیز ہیئر، تو اس نوڈ سے بھی جو آؤٹ پٹ ہے یہ 1 ہو گئی. تو H1 اور H2 دونوں جو ہے وہ فائر ہو گئے، انہوں نے 1 اور 1 پروڈیوس کر دیا. اب یہ اور 1 جب اس نوڈ کو پاس ہوا تو اس میں آپ نے دیکھا ان لنکس کا بھی ویٹ 1 ہے، تو 1 ملٹیپلائی بائی 1 پلس 1 ملٹیپلائی بائی 1 2 آ گیا، اینڈ 2 از گریٹر دین 1.5، تو اس کی آؤٹ پٹ یہاں پہ 1 پروڈیوس ہو گئی. اس سبلنگ کی نوڈ کے اوپر جو 1 ہے وہ ملٹیپلائی ہوا -1 ویٹ سے، اور اسی طرح سے جو ان پٹ یہاں پہ پاس ہو رہی تھی وہ 1 ان پٹ ملٹیپلائی ہوئی اس لنک کے ویٹ سے. تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا، -2 آ گیا. -2 از لیس دین -1.5، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ 0 پروڈیوس ہو گئی. تو جو بالکل صحیح ہے کہ روبوٹ اور جون جو ہے وہ بہن بھائی نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو صرف جانتے ہیں. تو یہاں پہ شاید میں نے ایک بات نہیں بتائی کہ یہ جو 3 لوگ ہیں یہ بہن بھائی ہیں اور یہ 3 بہن بھائی ہیں، باقی سارے پیئرز جو بھی ہوں گے وہ آپس میں ایک دوسرے کو صرف جانتے ہوں گے. تو اب ایک دوسرا کیس یہ لے لیتے ہیں کہ لیٹس سے بہن بھائی کا کیس ٹیسٹ کر لیتے ہیں. تو جون کو میں 0 کر دیتی ہوں اور میں رومیو والے کو 1 کر دیتی ہوں. تو رابرٹ اور رومیو، تو اب ایکوینٹنس والا فائر نہیں ہونا چاہیے، اب سبلنگ والا فائر ہونا چاہیے. تو جب یہ 1 1 ہو جائیں گے تو یہاں پہ ملٹیپلائی ہوگا، سم 2 ہو جائے گا، تو آؤٹ پٹ 1 ہی پروڈیوس ہو جائے گی. یہاں پہ چونکہ سارے 0 ہیں تو یہ جو H2 ہے وہ آپ کا فائر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ 0 سے ملٹیپلائی ہوگا تو اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ 0 رہے گی. یہاں پہ بھی 0 پاس ہو جائے گی. اب جب یہ 1 پروڈیوس ہو گیا ہے تو یہ 1 آگے پاس ہوگا، اور 1 اور پلس 0 ملٹیپلائی بائی 1، تو یہ 1 آ گیا. اب 1 جو ہے وہ 1.5 سے چھوٹا ہے تو یہ فائر نہیں ہوگا، اس کی آؤٹ پٹ 0 آ جائے گی. اسی طرح سے سبلنگ پہ جب یہ بات جائے گی تو یہاں پہ یہ جو 1 ویلیو ہے یہ آگے پاس ہو کے اس نوڈ پہ جائے گی ادھر سے 0، تو 1 ملٹیپلائی بائی -1 پلس 0 ملٹیپلائی بائی -1، تو یہ ویلیو آ جائے گی ہمارے پاس -1. اب -1 از گریٹر دین -1.5، تو سبلنگ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ 1 پروڈیوس ہو جائے گی. تو اس طریقے سے جو فیڈ فارورڈ نیٹ ورک میں انفارمیشن ہر نوڈ سے آگے پاس ہوتی ہے، ایک نوڈ کی آؤٹ پٹ دوسری کی ان پٹ بن جاتی ہے، سو آن. اور جب سگموئڈ کا تھریش ہولڈ کے بدلے میں آپ سگموئڈ بھی لگا دیں تو تب بھی بیہیویئر اسی طرز کے اوپر ہوگا. تو ایک صرف پریکٹس پرابلم دیکھ لیتے ہیں ہلکی سی، اور پھر آگے تھوڑی سی ہمارے پاس کیلکولس کی ریویژن رہ جائے گی، پھر ہم لیکچر کلوز کریں گے. سو ہم پرابلم اب یہ دیکھنے لگے ہیں کہ ہم اپنے نیورل نیٹ ورک کو پرپوز کریں کہ جو پہلے تو ہم نے 9 کی ریکگنیشن پہ کام کیا تھا، اب ہم سارے ہینڈ ریٹن ڈیجٹس کی ریکگنیشن کے اوپر اگر دیکھنا چاہیں کہ 0 1 2 3 سو آن
9 یعنی کہ ہینڈ ریٹن ڈیجٹس کی اگر ہم ریکگنیشن کرنا چاہیں تو ہم کیا کریں. سو اگر ہم لیٹس سے زیوم کریں کہ ان پٹس ہمارے پاس کیا ہوں گی، پہلے یہ معلوم کرنا ہے. تو چونکہ ہمارے پاس امیجز ہیں اور ہم نے یہ دیکھا تھا پہلے کہ ہم امیجز کے پکسلز کو ایز ان پٹ لیں، تو لیٹس سے کہ ہمارے پاس اگر 28x28 سائز کی امیج کوئی ہے تو ہم اس کے جو نمبر آف ان پٹس ہیں ہم کہہ دیں گے کہ وہ 784 ہے. اور جو ڈومین ہے وہ ہماری کیا ہوگی، ڈومین ہم نے ذکر کیا تھا 0 سے 1 تک اس کی ہو سکتی ہیں. 0 بھی اور 1 بھی انکلوسیو ہے. 0 کا مطلب وائٹ ہے، 1 کا مطلب بلیک ہے، باقی گرے کے کلرز ہیں. اب جو آؤٹ پٹس ہیں وہ کتنی ہوں، اب یہ کوشچن ہے کہ ہمارے پاس 10 ڈیجٹس ہیں تو جو ہماری آؤٹ پٹ ہے وہ کیا ہونی چاہیے تھی. پریویس پرابلم میں ہمیں صرف 9 کو ایز یس اور نو ریکگنائز کرنا تھا. ہمارے پاس 2 ہی کلاسز تھیں، اب ہماری کلاسز 10 ہو گئی ہیں. ہم نے یہ بتانا ہے ایک کلاس 0 ہے، ایک 1 ہے، ایک 2 ہے اور سو آن 9. تو ہمارے جو آؤٹ پٹ نوڈز ہیں وہ 10 ہونی چاہیے یا پھر کچھ اور ہونا چاہیے. اس بات کو آپ سوچیں اور ہم اس کو اگلی سلائیڈ میں ڈسکس کریں گے. تو اب ہم ادھر آتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیٹ سے ہم نے کہہ دیا ہماری ان پٹس جو ہیں وہ کتنی ہو گئی ہیں، 784 ہو گئی ہیں. یہاں پہ 784 ہے، ٹھیک ہے. 784 ان پٹس آپ کے پاس آ گئی ان پٹ لیئر کے اندر. یہاں ساری مینشن نہیں کی گئی کیونکہ وہ بہت اوورلی کمپلیکس ہو جاتا. پھر اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہڈن لیئرز کتنی ہونی چاہیے. سو لیٹ سے ابھی ہم ایک ہی رکھ لیتے ہیں، آپ جتنی مرضی رکھ لیں، ہیورسٹکلی بیس اس کے اوپر ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون سی کتنی ہونی چاہیے. ملٹیپل آپشنز ٹیسٹ کر کے دیکھیں تو پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ کتنی لیئرز بنتی ہیں. اب آؤٹ پٹ یہاں پہ ہے، لیٹ سے کہ ہم 10 نیورونز جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. تو اب آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم 4 رکھ لیں 10 کے بجائے یہاں پہ، تو 4 رکھنے کا مطلب ہے کہ بائنڈری کے حساب سے اگر ہم سوچیں کہ 0 یعنی کہ اگر آؤٹ پٹ میں نیورونز میں 0 0 0 ہے تو ہم اس کو 0 کہہ دیں، اور اگر 1 0 0 0 ہے تو ہم اس کو 8 کہہ دیں، اور اگر 1 0 0 1 ہے تو ہم اس کو 9 کہہ دیں. تو اب پاز کر کے سوچیں کہ یہ 4 والی آپشن بہتر ہے یا 10 والی آپشن بہتر ہے. تو 4 والی آپشن سے ہے وہ آپ کہیں گے تو صحیح کہ یہ لیس کمپلیکس ہو جائے گا کیونکہ آؤٹ پٹ میں ہم بجائے 10 نیورونز کے ہم 4 نیورونز صرف بنائیں گے، اور وہ 1 یا 0 صرف ان کی آؤٹ پٹ سے ہم فیصلہ کر لیں کہ ڈیجٹ کیا ہے. تو لیکن حقیقتاً ہو یہ رہا ہے یہاں پہ کہ جو 10 آؤٹ پٹ نیورونز ہیں وہ زیادہ بہتر پرفارمنس دیتا ہے 4 سے. اس کی ایک وجہ ہے یا ایک پاسبل ایکسپلینیشن ہے، وہ کیا ایگزسٹ کر سکتی ہے کہ آپ بیچ میں جتنی ہڈن لیئرز ڈیفائن کر لیں. لیٹ سے ایک ہڈن لیئر جو ہے وہ اگر آپ نے لیٹ سے 0 ریکگنائز کرنا ہے تو ایک ہڈن لیئر جو ہے نا وہ اس امیج کا ایک پورشن بریک ڈاؤن کر کے اس کا اتنا حصہ ریکگنائز کرتی ہے. دوسری لیئر جو ہے وہ اتنا پورشن ریکگنائز کرتی ہے. تیسری لیئر یہ والا حصہ ریکگنائز کرتے ہیں، چوتھی یہ والا. تو اوور آل جب ہم ان کو کمبائن کریں تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو 0 بن گیا فائنلی. ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اس کو آن کر دیتی ہے. تو لیکن جب اگر آپ اس کو 4 نیورونز کے اوپر لے کے جائیں گے تو یہ اس کے لیے بڑا چیلنجنگ ہے ہر لیئر کے لیے یہ اندازہ لگانا کہ 0 یعنی کہ اگر میں لیٹ سے یہ کہوں اس بٹ کو میں نے آف رکھنا ہے تو ایسی کتنی بٹس ہیں جس میں یہ والی بٹ آف ہوگی. یہ 0 سے لے کر 7 تک ہر بٹ کے لیے پہلی بٹ آف ہے. تو اگر میں اس کے آگے 4 رکھ لیتی ہوں تو اس نیورون کے اسپیسیفکلی بہت چیلنجنگ ہو جائے گا یہ پیٹرن ڈھونڈنا کہ یہ تبھی 0 ہو جب یہ 8 طرح کی ان پٹس آتی ہیں، اور یہ والی جو بٹ ہے یہ تبھی 1 ہو جب یہ اتنے پرٹیکولر جو اس میں سے بائنڈری پیٹرنز ہیں وہ 1 ہوں گے. وہ یعنی کہ یہ جو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف آپ کی کمپلیکسٹی کم کرنے سے آپ کی اس پہ ایفیشنسی پہ فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. آپ یہاں پہ اگر لیئر وائز اپروچ کے طور پہ دیکھیں تو پھر نیورون کے لیے لرننگ کو بھی بعض اوقات آسان بنانے کے لیے آپ کو آؤٹ پٹ کو کم زیادہ جو ہے وہ کرنا پڑ جاتا ہے. تو اس اسپیسیفک کیس میں جو ہے وہ ہمارے پاس تو 10 آؤٹ پٹ والے نیورون کی جو صورتحال ہے وہ زیادہ بہتر رہتی ہے. تو ایک ایگزامپل میں آپ کو بس یہ بتا دوں کہ ہم جس کو اگر تھوڑا سا میں بھی کسی اور لیکچر میں ہم اس کو ایکسپلور بھی کریں
کہ ہمارے پاس جو اس پرٹیکولرلی ہینڈ ریٹن ڈیجٹ ریکگنیشن کے لیے ایک پورا ڈیٹا سیٹ اویلیبل ہے وچ از MNIST، اور اس کو جو بنانے والے تھے وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹینڈرڈز اینڈ ٹیکنالوجی والے ہیں۔ اس بیسکلی ڈیٹا سیٹ میں 60,000 امیجز موجود ہیں اس طریقے سے، جو کہ 2 طرح کے لوگوں سے 250 پیپل سے کلیکٹ کی گئی ہے، کچھ امپلائیز تھے، کچھ اسکول کے اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ تو اب ظاہر رائٹنگ کا فرق ہو سکتا ہے کوئی بہت پیارا لکھے، ہو سکتا ہے کوئی ایسے 5 لکھ دے، تو یہ بڑا فرق ہے، کوئی ون ایسے لکھے، کوئی ون اس طرح سے بھی لکھتا ہو، کوئی ایسے لکھتا ہو، تو ملٹیپل فلیورز ہیں۔ تو یہ ریکگنائز کرنا کمپیوٹر کے لیے، ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن کمپیوٹر کے لیے بتانا کہ یہ پرٹیکولر امیج 5 ہے کہ نہیں، تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا وہ MNIST ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ بنایا گیا۔ تو اب اس میں ٹریننگ کے لیے، نیورل نیٹ کو سکھانے کے لیے اتنی امیجز ہیں، باری باری ایک ایک امیج اس نیٹ کو پرووائڈ کریں اور اسے اس کی آؤٹ پٹ ٹیسٹ کریں اور پورا کوڈ چلائیں کہ اینڈ پہ وہ آئیڈیل ویٹ سیکھ جائے۔ امیج کے جو سائز ہیں وہ 28x28 ہے، ہر امیج اتنے سائز کی ہے، ساری امیجز گرے اسکیل ہیں، اور ٹیسٹنگ کے لیے جو ہے نا وہ علیحدہ سے امیجز دی گئی ہیں تاکہ یہ چیک ہو سکے کہ جو آپ کا نیورل نیٹ جن امیجز کے اوپر ٹرین ہوا ہے اس کے علاوہ اس کو کوئی نئے سیمپلز دے کے دیکھیں کہ کیا وہ واقعی صحیح طرح سے ریکگنائز کر پاتا ہے کہ نہیں، کیونکہ جو آپ نے دیا ہے اس کو، جیسے کہتے ہیں نا کتاب کو تو انسان رٹا لگا لیتا ہے، لیکن کتاب سے باہر کا جب سوال آ جاتا ہے تو صحیح چیلنج جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی جو ٹیسٹ سیٹ کے اوپر بھی وہی بات ہے۔ تو اب نیٹ ورک اس کیس میں آپ کا کیا اسپیسیفکلی ڈیزائن ہو سکتا ہے، اس میں ہمیں ایک چیز جس کا دھیان رکھنا پڑے گا وہ یہ کہ ہمارا جو آؤٹ پٹ ہے، جو ویٹس ہیں وہ ہمارے کیسے چینج ہوں، کیونکہ امیجز بہت زیادہ ہیں اور کلاسز بھی زیادہ ہیں، تو کس طریقے سے ہم اپنے ویٹس کو چینج کرتے جائیں اور جو گریجول چینج ہے ان کے اندر اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہم اپنے آؤٹ پٹ کے اوپر آبزرو کریں کہ وہ کس طریقے کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو یہاں سے جو میں آپ کو آئیڈیا دینے جاؤں گی، آہستہ آہستہ میں آپ کو گریڈینٹ اسینٹ کے الگوریتم کی طرف لے کے جاؤں گی۔ تو لیٹس سے کہ آپ کے اس پرٹیکولر ان پٹ جو آپ کا یہ ہے، اس میں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو ہماری آؤٹ پٹ ہے وہ اس کی 10، کیونکہ نیورونز ہے تو یہ 10 ہوگی، تو جو بھی ہم کہتے ہیں آؤٹ پٹ ہے اس کو ہم 1 کر دیں گے۔ جیسے لیٹس سے اس پرٹیکولر کیس میں 6 ہے، اگر آپ کی ان پٹ آپ 6 کی امیجز دے رہی ہیں تو آؤٹ پٹ میں جو ہے وہ یہ اس طریقے سے وائی کا پیٹرن جو ہے وہ پروڈیوس ہوگا۔ تو آپ کی ان پٹ کو ہم ایکس سے ریپرزینٹ کریں گے، آؤٹ پٹ کو وائی سے، سارے ویٹس جو بھی آپ کے سسٹم میں ڈیفائن ہونے ہیں ان کو ڈبلیو سے، ساری بائسز کو ہم بی سے، اس طرح سے نمبر آف ٹریننگ ان پٹس جتنے بھی ہیں ان کو ہم این سے، اور جو ویکٹر آف آؤٹ پٹس ہے کہ اس کو ہم اے سے ریپرزینٹ کریں گے۔ اب ہم اس کام کے لیے ایک چیز جو ہے اس کا انٹروڈکشن کرنے لگے ہیں جو کہ کاسٹ فنکشن ہے۔ کاسٹ فنکشن کیا چیز ہے؟ کاسٹ فنکشن اس بات کا دھیان رکھے گا کہ ہم جو ویٹ کی امپروومنٹ میں صحیح ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں یا غلط ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں، یعنی ہم ویٹ کے پاس جا رہے ہیں یا ہم ویٹس کو چینج کرتے کرتے دور جاتے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ فنکشن ہے، اس کو ہم مین اسکوائرڈ ایرر بھی بولتے ہیں یا اس کو ہم MSE بھی بولتے ہیں۔ یہ جو کاسٹ فنکشن ہے یہ نان نیگیٹو ہوتا ہے۔ کیوں نان نیگیٹو ہے؟ کیونکہ ہم اسکوائر لے رہے ہیں اور وہ سم ہوتا ہے اور 2n سے ڈیوائڈ ہوتا ہے اینڈ سو آن۔ تو اب اس کاسٹ فنکشن کا فارمولا آپ پوچھیں گے کس طرح سے ڈیوائس ہوا، تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس آپ کی جو ویلیو سسٹم سے آ رہی ہیں اور جو آپ کی ایکچوئل ویلیوز ہے، جب آپ ان کا ڈفرنس لیتے ہیں تو ہم اس کا ایرر کیلکولیٹ کر رہے تھے، اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ سلائیڈ میں۔ تو اگر ہم اس ایرر کا اسکوائر لے لیتے ہیں تو وہ مین اسکوائرڈ ایرر بن جاتا ہے۔ ان کا آپ سم لیتے جائیں ایونچولی تو آپ کے پاس ہر جو ہے وہ آؤٹ پٹ جو آ رہی ہے، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس وائی ایک سنگل نہیں ہے، وائی ہمارے پاس ملٹیپل نیورونز کا وہ سیٹ ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہمارے پاس سمیشن انوالوڈ ہے کہ ایکس جو ہے وہ آپ کا چینج ہوتا جائے، تو آپ کی ویلیوز کس طرح سے جو آپ کا مین اسکوائرڈ ایرر ٹوٹل کس طرح سے آپ کا کیلکولیٹ ہوتا جائے گا۔ تو ہمارا جو گول ہوگا، ہمارا گول شروع سے یہی ہے کہ ہم نے ایرر کو منیمائز کرنا ہے۔ یہ 2n کیوں آ رہا ہے، یہ 2n کی ڈسکشن بھی ہم بعد میں دیکھیں گے، یہ 2n سے کیوں ڈیوائڈ ہو رہا ہے۔ اگر آپ ویسے دیکھیں یہ اس لیے ہے، کوئکلی آپ کو بتا دوں کہ ڈیریویشنز میں آسانی ہو جاتی ہے بعد میں، کہ جب آپ ڈیریویشن لیں تو وہ جو 2 ہے وہ 2 سے کٹ جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ بات بھی اندازہ ہے
کہ جب آپ کسی بھی ایکویشن کو ایک کانسٹنٹ فیکٹر سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس ایکویشن کی کوئی یہ نارملائز ہو رہی ہے، یہ ایکچولی میں اس کے اندر کوئی اسپیسیفک چینج نہیں آ رہی. تو n بھی کانسٹنٹ ہے ہم جانتے ہیں اور 2 بھی کانسٹنٹ ہے. تو جو مین بات ہے وہ یہی ہے، وہ ہے ایرر کو منیمائز کرنا. اور مین اسکوائرڈ یعنی کہ گرافس اگر آپ نے خوبصورت ڈرا کرنے ہیں تو وہ اس سینس کے اندر اور پازیٹیو لائن پہ رہنا ہے، تو اس سینس میں جو ہے وہ یہ چیز ہماری ہیلپ فل ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ جو گول کی بات ہے، آپ اس کو اگر سمجھیں تو وائی آف ایکس اگر اے کو اپروچ کرے، اگر آپ کا وائی آف ایکس اور اے سیم ہو جائے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ایرر ختم ہو گیا، تو آپ کی کاسٹ جو ہے وہ زیرو ہوگی. یہی ہمارا ایونچوئل گول ہے کہ ہم نے اپنی کاسٹ کو کسی طرح سے منیمائز کرنا ہے. ہم آہستہ آہستہ جو ہے نا اپنی گراؤنڈس کھڑی کر رہے ہیں تاکہ ہم گریڈیٹ اسینڈ کے جو الگوریتم ہے اس کو سمجھ سکیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. ابھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے ویٹ لرننگ کرنی ہے، اور ویٹ لرننگ کے لیے پھر ہم نے ایک کاسٹ فنکشن کو ڈیفائن کیا ہے جو ہم یہ سوچیں کہ اس کاسٹ کو منیمائز کرنا ہے، یعنی ایرر کو ہم نے سم ہاؤ جو ہے وہ منیمائز کریں گے تاکہ منیمائز کرتے کرتے ایونچولی جو ویٹ ہمیں ملے وہ ہمارے پاس ہماری جو کلاسیفیکیشن ہے اس کو ٹھیک کر سکیں. تو اب اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، ہم ویٹس اپنے کیسے پک کریں، کیسے ڈھونڈیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم ہر پاسبل اسٹیپ جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے رہیں جو کہ ہمیں فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ مے بی ہم سارے ویٹ کمبینیشن جتنے بھی ہیں ان کو ٹرائی کریں اور اس میں سے کوئی بیسٹ مل جائے گا اپروچ. تو یہ ہے ہمارے پاس، اور ہم نے اس میں سے وہ والے ویٹس پک کرنے ہیں جو کہ ہماری کاسٹ کو منیمائز کر دے. صرف ویٹس نہیں پک کرنے، ایک وہ کہ ہماری جو کاسٹ بھی منیمائز کر دے. تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، جیسے نارملی ہمارے پرسپٹرون کے آئیڈیا میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ویٹس کو چینج کرتے جاتے ہیں اور ایرر ساتھ ساتھ چیک کرتے جاتے ہیں. تو ہم کس ڈائریکشن میں موو کر رہے ہوتے ہیں، ہم جہاں پہ ریپڈ پرفارمنس امپروومنٹ آ رہی ہوتی ہے ہم ویٹس کو چینج کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ جو چینج ان ویٹ ہے کیا اس سے ہماری کاسٹ کم ہو رہی ہے، کیا اس سے یا بڑھ رہی ہے. تو اگر تو وہ کم ہو رہی ہے تو پھر ہم اسی ڈائریکشن میں ویٹ کو بڑھاتے جاتے ہیں یا کم کرتے جاتے ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ جو آپ کی سچویشن ہوتی ہے. تو جب ہم اس طریقے کے ساتھ اپنے ویٹ کو چینج کرتے ہیں تو پھر ہم اس پروسیس کو گریڈینٹ اسینڈ بولتے ہیں. میں نے آپ کو صرف ایک لائٹلی سا میں نے آپ کو آئیڈیا دیا ہے کہ ہم ویٹ کی چینجز کو جب چیک کر رہے ہوتے ہیں کاسٹ فنکشن کے رسپیکٹ سے آؤٹ پٹ فنکشن کے اوپر، تو یہ جو پروسیس ہے اس پروسیس اور اس الگوریدم کو ہم گریڈینٹ اسینڈ بولتے ہیں. اب اس میں بہت ساری چیزیں آتے ہیں جو ہم اگلے لیکچر میں اسٹڈی کریں گے کہ وہ کیا ہوں گے. اب ایک صرف آپ کو میں آئیڈیا دیتی ہوں. آئیڈیا یہ کہ اب کاسٹ فنکشن کی ضرورت ہمیں کس وجہ سے پڑی ہے، وہ اس کی ڈسکشن میں نے پہلے بڑی آپ کو کلیئرلی کی تھی کہ ہمیں چھوٹی چینجز کرنی ہے ویٹس کے اندر اور بائسس میں، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ وہ جو ہماری جو کریکٹلی کلاسیفائڈ ٹریننگ امیجز ہیں ان میں کوئی بہت بڑی ڈراسٹک چینج تو نہیں آ رہی. تو اگر ان سے کوئی بہت بڑی چینج آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے اکارڈنگ پھر ہمیں ڈیسیجن لینا پڑتا ہے کہ ہم اپنے کاسٹ فنکشن کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اگر لیٹس سے کہ آپ بہت بڑی جمپس لے رہے ہیں، ایک دفعہ آپ نے 0.5 ویٹ لیا اور اگلی دفعہ آپ 205 ویٹ کی ویلیو جو ہے وہ زیوم کر رہے ہیں، تو آپ ویٹ کو بہت بڑی چینج دے رہے ہیں. اب اس چینج کے اندر ہو سکتا ہے کوئی 100 جو پہلے سے کریکٹلی کلاسیفائی ہو رہی تھی وہ ساری خراب ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی 50 صحیح ہو جائیں لیکن اگلی 100 خراب ہو جائیں. تو ہمیں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چینجز کو جب ہم نے دیکھنا ہوتا ہے تو اس چھوٹی چینجز کا جو اثر پڑ رہا ہے اس کے لیے پھر ہمیں کاسٹ فنکشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو اب یہ ہے کہ ہمیں اس کاسٹ فنکشن کو اسی وجہ سے ہم نے اسموتھ فنکشن جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. تو اسموتھ فنکشن کا مطلب یہ ہے تاکہ یہ جو ہماری ڈرائنگ ہے وہ ذرا صحیح طریقے سے ہو جائے، بجائے اس کے کہ ہماری ڈرائنگس کچھ اس طریقے کے ساتھ ہو یا بہت ساری اسپائکس اس طرح سے ہمیں ملنا شروع ہو جائیں. تو اس کے بدلے میں ہم اسموتھ فنکشنز کی طرف جاتے ہیں، جیسے ہم سگموئڈ فنکشن کی طرف ہم گئے تھے اور اب ہم کاسٹ فنکشن کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور کاسٹ فنکشن بھی وہی پک کر رہے ہیں جو کہ ایک اسموتھ فنکشن اور ایک اسموتھ قسم کی جو ہے نا وہ ہمیں چینجز جو ہے وہ بتا سکے کہ اس کا کتنا اثر ہے. تو اب کوشچن یہ ہے کہ جو کاسٹ فنکشن پیچھے ہم نے پڑھا ہے کیا ہمیشہ وہی ہونا ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ظاہر جو آپ یوز کریں گے اس کے حساب سے جو ویٹس کا جو ویکٹر ہے وہ ڈفرینٹ آئے گا. تو میکسیمم کیسز میں ہمارے پاس جو ہے وہ یہ کاسٹ فنکشن جو ہم نے پہلے ڈیفائن کیا وہ بہت اچھا پرفارم کر لیتا. تو جو آئیڈیا ہمارا یہی ہے کہ ہمیں کاسٹ کو منیمائز کرنا ہے. اب کاسٹ کو منیمائز کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ
کہ جو بھی آپ نے اپنا کوڈ ایگزیکیوٹ کیا ہے اور اس کوڈ کے رسپیکٹ سے آپ نے کاسٹ کیلکولیٹ کی ہے تو آپ کی ویلیوز کے اوپر، تو اس سے جب یہ گراف اگر ایک پلاٹ ہوتا ہے، لیٹس سے آپ کے پاس ایک V1 ویریبل ہے، ایک V2 ویریبل ہے ہمارے پاس، ابھی ہم نے کاسٹ کو وائی اور الفا کی ٹرمز میں بھی ڈیفائن کیا تھا، آپ نے دیکھا، تو آؤٹ پٹ اور آؤٹ پٹ کے اوپر جو ہے وہ ہماری ویلیوز ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ مور اور لیس آپ کے ایکس ویکٹر کے اوپر بات اور بائسس کے اوپر آپ کی ویٹس اور بائسس پہ بات چلی جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ صرف سمجھنے کے لیے بات کو جنرلائز کریں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی فنکشن سی ہوتا ہے اور وہ دو ویریبل سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پرانی ابھی کوئی بات نہیں کریں، ایک سمپل فنکشن کی بات کریں، تو اس فنکشن کو اگر آپ ڈرا کریں، V1 کی ویلیوز چینج کریں، V2 کی ویلیوز چینج کریں، اور اس کے کورسپونڈنگ جو ہے نا وہ C کی ویلیوز کیلکولیٹ کریں، تو یہ 3 ڈائمینشنل اسپیس بن جائے گی۔ اس 3 ڈائمینشنل اسپیس میں اگر آپ دیکھیں کہ سب سے منیمم ویلیو جو ہے وہ C کی کب ہوتی ہے، تو اگر آپ C کو دیکھیں تو سب سے منیمم ویلیو اس کی اس جگہ کے اوپر لائی کر رہی ہے، یہاں پہ اس پوائنٹ پہ اسپیسیفکلی، تو یہ والا پوائنٹ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ کاسٹ منیمم ہے۔ سو مے بی اگر آپ اس اپنے ویٹ ویکٹر کو جب اپنے سسٹم میں اپلائی کرتے ہیں اور اگر اس ویٹ ویکٹر سے آپ کی کاسٹ منیمم آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے آئیڈیل ویٹس آپ کو مل گئے۔ یہ میری مراد ہے کاسٹ کو منیمائز کرنے سے، جو مین اسکوائرڈ ویلیو ہے۔ اب یہ جو سی فنکشن ہے یہ کوئی بھی فنکشن ہو سکتا ہے، ہم نے تو مین اسکوائرڈ ایرر کے حساب سے اس کو دیکھا نا، تو یہ کوئی بھی فنکشن جو کہ آپ کا کاسٹ کا فنکشن ہے اس کو منیمائز کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو گلوبل منیما چاہیے۔ گلوبل منیما کا مطلب یہ ہے کہ سب سے چھوٹا جو سب سے ایسا پوائنٹ جو کہ سب سے لیسٹ کاسٹ جو ہے، سب سے لیسٹ ویلیو فنکشن کی پرووائڈ کرے، اس کو ہم گلوبل منیما کہیں گے۔ اب میں تھوڑی سی کیلکولس کی ریویژن کروانے لگی ہوں آپ کو، میکسیمم اور گلوبل منیما کے بارے میں اگر آپ کو آئیڈیا ہے تو آپ ان کو سکپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو پوائنٹس میں کور کروانے ہیں کہ میکسیمم کیا ہوتا ہے، منیمم کیا ہے، لوکل منیمم، گلوبل منیمم، لوکل میکسیمم، گلوبل میکسیمم، سیڈل پوائنٹ، تو جو ہے اور ڈیریویشن کے بارے میں متعلق کچھ معلومات آپ کو دیں گے ہم۔ سو میکسیما اور منیما جو ہمارے پاس سیکنڈ ایئر میں جو اسٹوری ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ اگر آپ کے پاس اس طرح سے کوئی فنکشن ہے تو آپ کو یہ بتانا کہ جی اس کی جو ٹاپ جس کی چوٹیاں ہیں ان کی ویلیوز کیا ہیں، تو یہ اس کے میکسیماز ہیں۔ تو اگر اس کے میکسیماز کی بات ہو تو اس میں سے جو گلوبل میکسیمم ہے وہ اس کی وہ جو سب سے زیادہ میکسیمم ویلیو دے، اسی طرح سے لوکل منیمم نے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن یہ کہ جو سب سے کم والی ویلیو دے گا وہ اس کا لوکل منیمم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو آپ کے پاس میکسیمم اور منیمم کی ٹرمینالوجیز وہی ہیں، لیکن جب لوکل میکسیمم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میکسیمم ہے یہ آپ کے پاس سنگولر ہے، اور اگر آپ اس کو پلورل میں لے جاتے ہیں میکسیما تو یہ ملٹیپل ہو جاتا ہے۔ تو لوکل منیما اور لوکل میکسیما کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے جو ہیں وہ اس طرح کے ویلیوز جو ہیں وہ ایگزسٹ کر سکتی ہیں، لیکن ان جو منیما اور میکسیما کے ارد گرد اگر آپ دیکھیں ان سے تھوڑا سا پیچھے اور آگے، تو ایک طرف ان کی سلوپ بڑھ رہی ہوتی ہے اور ایک طرف جو ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر آپ منیما کی طرف دیکھیں تو پہلے کم ہو رہی ہوتی ہے اور پھر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرق آتا ہے میکسیما اور منیما میں کہ میکسیمم میں پہلے بڑھی ہوتی ہے اور پھر کم ہونا شروع ہوتی ہیں، وائس ورسا دوسرے پوائنٹ پہ۔ تو ہمارے پاس جو سیڈل پوائنٹ ہوتا ہے اس میں دونوں کیسز میں جو ہے وہ کانسٹینٹ جو ہے مطلب ایک طرف بھی بڑھی ہے تو دوسری طرف بھی بڑھی ہے، اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو جو پوائنٹس ہیں یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں جہاں پہ آپ کی سلوپ آ کے زیرو ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر میں نے اس پوائنٹ کی سلوپ نکالنی ہے تو یہ اس طرح سے نکلے گی، تو لیکن یہ کہ یہ جو آپ کے میکسیماز ہیں اور جو منیما ہے یہاں پہ چونکہ ویلیوز کانسٹینٹ ہو جاتی ہیں تو سلوپ آف اے کانسٹینٹ ہمیشہ زیرو ہوتا ہے، تو یہ اس لیے یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ سلوپ ایسے پوائنٹس کے اوپر ہمارے پاس زیرو ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ہمارے پاس ایک رول موجود ہے، ایک ہمارے پاس ایک نالج جو ہے وہ ہمیں اس کے متعلق پتہ ہے۔ اب یہ ساری چیزیں فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں ڈیریویٹیوز کی ضرورت پڑتی ہے، تو اب دیکھتے ہیں آگے کہ کس طرح سے ہم یہ فائنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فنکشن کوئی پرووائڈیڈ ہو تو۔
एग्जाम्पल है, लेट्स से ये एग्जाम्पल की मैंने रेफरेंस यहाँ पे लिख दिया। आपके पास एक हाइट का फंक्शन है जो है 3 + 14t - 5t²। ये आपके पास एक फंक्शन मौजूद है। अगर आपको ये कहा जाए कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और 14t को अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू t कर रही हूँ तो पावर चूंकि नहीं है तो ये 14 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2t। ठीक है, पावर पहले पावर रूल लगाया है t-1, तो इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये जो h ऑफ t है, इट वुड बी इक्वल टू 14 - 10t। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब अगर हमने इस फंक्शन का हमें कहा जाए कि मैक्सिमा या मिनिमा जो भी इसकी वैल्यू है वो फाइंड आउट करें, तो हमें क्या करना होगा कि हमें इसके जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको इक्वल टू 0 कर देना होगा। तो हम ये करेंगे कि 14 - 10t को इक्वल टू 0 कर देंगे, और फिर हमारे पास जो t की वैल्यू है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। मैं एक स्टेप बीच में स्किप कर रही हूँ, विच इज़ दिस थिंग, कि ये ऐसे हो जाएगा। तो अब जो है वो हमारे पास t इक्वल टू 14/10 आ गया, तो ये 7, और आप इसको डिवाइड कर लें तो ये एक्चुअली में 1.4 सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है, तो t की आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.4 सेकेंड्स, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब आपको h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो h ऑफ 1.4 आप इसमें वैल्यूज पुट करें तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एज की वैल्यू बनती है। अब अगर आप जो एज का ये पॉइंट आपको मिलता है और ये 1.4 सेकेंड आपको मिलता है, अब अगर आप इस वैल्यू को देखें तो यहाँ से 1.4 ये जो वैल्यू बनती है, ये हाइट का ये वाला पॉइंट बनेगा। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये वैसे मैक्सिमा बन रहा है क्योंकि ये एक चोटी बन रही है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है तो आपको पता चला है कि ये जो है वो मैक्सिमा है। वैसे आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमा है या ये मिनिमा है? दोनों केसेस में हमारे पास सेम बात है कि आपने पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और इसको आपने 0 को इक्वल पुट कर देना। तो हमारे पास t जो है 1.4 आ गया था, h आपके पास 1.4 के हिसाब से 12.8 जो है वो वैल्यू आ जाती है। तो अब मेरा क्वेश्चन वही है कि हम किस तरह से बता सकेंगे कि ये वाला जो पॉइंट आ गया है ये मैक्सिमा था या मिनिमा। तो हमें एक और टेस्ट की ज़रूरत है जो कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से हमने बस ये मालूम किया है कि मैक्सिमा कौन है और मिनिमा कौन है। सेकंड डेरिवेटिव हम लेंगे तो उससे पता चलेगा कि इन दोनों में से एक्चुअली कौन सी चीज़ है। तो सेकंड डेरिवेटिव हम दोबारा लेंगे इसका। तो पहले तो हमने h ऑफ t का जब फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था तो हमारे पास आ गया था 14 - 10t, और जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का ये 0 आ जाएगा और ये -10 आ जाएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू -10 आ जाएगी। तो -10 का मतलब हमारे पास इस टाइम पे क्या आ रहा है, नेगेटिव का मतलब। जब स्लोप नेगेटिव हो तो ये मैक्सिमा होता है। अभी मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की वो प्रॉपर्टीज भी बताती हूँ। तो एक्चुअली में आप देखें कि पहले जो है वो फंक्शन राइज हो रहा है, मैक्सिमा के केस में पहले बढ़ता है फिर कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद फंक्शन फॉल करता है। ये मैक्सिमा की प्रॉपर्टी है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपके पास ये कहता है कि जब आपका जो फंक्शन की स्लोप आपने ली है, ठीक है, वो 0 है। पहली बात तो ये है जो मैंने आपको कहा कि मैक्सिमा और मिनिमा के केस में उसकी जो स्लोप है वो 0 होनी चाहिए। तो हम वो पॉइंट्स ढूंढते हैं जहाँ पे स्लोप 0 होती है, इसलिए हम h डैश ऑफ t को इक्वल टू 0 कर देते हैं ताकि हमें वही पॉइंट मिले जिसकी जहाँ पे स्लोप 0 आ रही है। तो अगर तो हमारी उस फंक्शन की स्लोप वहाँ पे 0 है या फिर डेरिवेटिव उस फंक्शन का 0 है, दोनों एक ही बात है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि जब आप उसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं h ऑफ t के बाद दोबारा उसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, तो उससे आने वाली जो वैल्यू अगर वो 0 से कम है यानी नेगेटिव है तो वो आपका मैक्सिमम कहलाएगा, और अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो वो आपका मिनिमम कहलाएगा। इसी तरह से अगर वो इक्वल टू 0 है तो आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, आपको कोई और तरीक़ेकार इख्तियार करना पड़ेगा। तो अभी इसी रिस्पेक्ट से हमने बताया कि सेकंड डेरिवेटिव लेने से चूंकि -10 आ रहा था तो हमने कहा वो जो पॉइंट है वो हमारा मैक्सिमा है। तो आप ऐसा करें कि आप इस टाइम पे
اس پرابلم کے اوپر بھی میکسیما اور یہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ میکسیما اور منیما کون سے بنتے ہیں، اس پہ بھی دیکھیں اور اس کے اوپر بھی دیکھیں. تو اور پھر ان کو کرنے کے بعد پہلے تو آپ نے میتھمیٹیکلی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، پھر آپ ان کے گرافس بنائیں اور دیکھیں کہ جو پوائنٹس آپ نے فائنڈ آؤٹ کیے ہیں ان کو آپ نے میکسیما کہا ہے یا منیما کہا ہے، تو کیا وہ واقعی میکسیما اور منیما بنتے ہیں کہ نہیں. تو یہاں پہ ایک چیز بھی یاد رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر فنکشن کا جو ہے وہ ڈیریویٹو پاسبل ہو. تو اگر ڈیریویٹو پاسبل نہیں ہے تو پھر آپ میکسیما اور منیما کس طرح سے فائنڈ کریں گے، یہ بھی ایک کوشچن ہے آپ کے پاس. تو میں اپنی پریویس پرابلم پہ واپس آ جاتی ہوں. تو جو یہ ساری بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کاسٹ فنکشن کو منیمائز کرنا ہے، تو منیمائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ والی ویلیو جب ملے گی تو اس کے کورسپونڈنگ ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے آئیڈیل ویٹس یہ بنتے ہیں. تو ہمارا ایونچوئل گول یہی ہے کہ اگر آپ یہاں سے شروع ہوتے ہیں تو آپ یہاں سے شروع ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ آپ کو اپنے ویٹس چینج کرتے کرتے آپ کو یہاں تک پہنچنا چاہیے، تاکہ ایونچولی آپ کی کاسٹ منیمائز ہو جائے، نہ کہ آپ کو یہاں پہ چینج کرتے کرتے کاسٹ بڑھانی چاہیے. تو یہ گول ہے، یہی جو ہے وہ آئیڈیا ہے گریڈینٹ اسینٹ کا، جس کو ہم اگلے جو ہے وہ اس میں دیکھیں گے لیکچر میں. لیکن یہاں پہ وہی کنسیپٹس جو کہ منیما کے ہیں وہ ہم اپلائی کریں گے کہ ہمیں منیمم فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، گلوبل منیمم فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، یعنی کہ سب سے چھوٹی ویلیو فائنڈ کرنی ہے جب ہمارے پاس کاسٹ فنکشن آ جاتا ہے. تو جب ہمارے پاس جو ہے وہ ڈائمینشنز یہ جو ہے، اب آپ کہیں کہ ہم اگر میتھ کا ہی وہ کنسیپٹ جو اپلائی کر کے منیما اور وہ فائنڈ آؤٹ کر لیں تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جب ڈائمینشنز بڑھ جاتی ہیں، دو سے زیادہ ویٹ ویکٹر ہو جائیں، ہمارے ان پٹ نیورونز بہت زیادہ ہو جائیں، بلینس میں چلے جائیں یا ملینس میں چلے جائیں، تو جو لیئرز ہیں وہ بڑھ جائیں، تو ہمارے ویٹس بھی بہت سویرٹی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے آٹومیٹکلی ہماری ڈائمینشنز جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں ان پٹ کی. تو جب ان پٹ کی ڈائمینشنز بہت بڑھ گئی ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ کیلکولس والا جو آئیڈیا ہے منیما اور میکسیما فائنڈ آؤٹ کرنے کا، وہ آپ کو اس طرح سے نہیں پریکٹیکلی آپ اپلائی کر سکتے. کنسیپٹ آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن وہ ایکویشنز بالکل ایز اٹ از نہیں لگ پائیں گی کہ آپ ان کو ایکول ٹو زیرو پٹ کریں اور آپ کو فوراً سے وہ سارے پوائنٹس مل جائیں اور آپ ان میں سے ہی ویلیوز فائنڈ آؤٹ کر لیں. تو یہ پریکٹیکلی کمپلیکس فنکشنز کی وجہ سے یہ پاسبل نہیں رہے گا. تو پھر ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں گریجولی یہ زیوم کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا فنکشن ایک طرح کی نا ایک ویلی ہے جس کے اندر آپ نے ٹریول کرنا شروع کرنا ہے. آپ لیٹس سے کسی بھی پوائنٹ سے ٹریول کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، آپ یہاں سے شروع کریں اور آپ آہستہ آہستہ ڈھونڈتے جائیں اس طرف، وہ چیز چیک کرتے جائیں جہاں پہ آپ کا کاسٹ فنکشن جو ہے وہ ریڈیوس ہو رہا ہے. جدھر آپ کا کاسٹ فنکشن بڑھنا شروع ہوتا ہے وہیں سے ڈائریکٹلی اپنے ویٹس کی ویلیو چینج کر کے اس کی اپوزٹ سائڈ کے اوپر موو کرنا شروع کر دیں. تو یہاں پہ جب آپ اس ویلی میں گھوم رہے ہیں تو ہمیں اپنے جو سارے لاز آف فزکس بھولنے تھوڑے سے پڑھتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ چاہے آپ نے اوپر جانا ہو، آپ کے پاس پاسبلٹی اوپر جانے کی ہو یا یہاں سے آپ نے کہیں اور موو کرنا ہو، لیکن آپ کو جانا ہمیشہ اس کیس میں اسپیسیفکلی ڈاؤن دا روڈ ہی ہے، آپ کو صرف منیمم ویلیو ہی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. تو اس کے علاوہ یہ کہ ہمیں V1 اور V2 کی وہ ویلیوز فائنڈ کرنی پڑیں گی جہاں سے C ایونچولی یا نیگیٹو ہو جائے یا بہت چھوٹی ویلیو ہو جائے تاکہ آپ کی کاسٹ جو ہے وہ منیمائز ہو جائے. باقی ڈیٹیلز ہم گریڈینٹ ڈسینٹ کی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے.